یوٹیوب چینل لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم کتاب افلاطون کی ریاست پر گہری بات چیت کرنے والے ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے صدیوں سے مغرب اور دنیا بھر کی فکر پر اثر ڈالا ہے۔ یہ 10 کتابوں یا حصوں پر مشتمل ہے۔ آج ہم پہلی کتاب سے شروع کر رہے ہیں۔ تو کہانی یوں شروع ہوتی ہے کہ سقراط اپنے دوست کے ساتھ پائریوس کی بندرگاہ جاتے ہیں ایک تہوار کے لیے۔ اچھا۔ واپسی پر کچھ اور دوست انہیں روک لیتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ چلیں۔ وہ بزرگ سیفلس کے گھر پہنچتے ہیں اور وہیں سے پھر گفتگو شروع ہوتی ہے۔ ہاں، وہیں سے باتوں باتوں میں موضوع ایک بہت بنیادی سوال کی طرف مڑ جاتا ہے۔ انصاف یعنی جسٹس آخر ہے کیا؟ یہ تو بڑا سوال ہے، مطلب صحیح کیا ہے، حق کیا ہے؟ بالکل، اور سب سے پہلے سیفلس جو میزبان ہیں اور کافی عمر رسیدہ ہیں، وہ اپنی رائے دیتے ہیں۔ وہ بڑھاپے کو برا نہیں سمجھتے۔ اچھا، اکثر لوگ تو بڑھاپے سے گھبراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑھاپا جوانی کے جذباتی طوفانوں سے، خواہشات کی غلامی سے ایک طرح کی آزادی لاتا ہے، سکون لاتا ہے۔ یہ تو دلچسپ نقطہ ہے۔ اور دولت کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا؟ وہ دولت کو اہم سمجھتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ عیاشی کی جائے، بلکہ ان کے نزدیک اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان ایمانداری سے جی سکتا ہے۔ ایمانداری سے؟ مطلب یہ کہ وہ اپنے قرض وقت پر ادا کر سکتا ہے، کسی کا حق نہیں مارتا، سچ بولتا ہے، اس طرح مرتے وقت اس پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ اوہو، تو اسی بنیاد پر وہ انصاف کی تعریف کرتے ہیں؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ انصاف بس یہی ہے، سچ بولنا اور اپنا قرض ادا کرنا۔ یہ تو کافی سادہ سی تعریف لگتی ہے، سچ بولو، جو لیا ہے واپس کرو۔ ہاں، لیکن سقراط فوراً اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا یہ ہر حال میں درست ہے؟ اچھا، کیا مثال دیتے ہیں وہ؟ وہ کہتے ہیں فرض کریں آپ کا کوئی دوست آپ کے پاس ہوش و حواس میں اپنے ہتھیار امانت رکھوائے، ٹھیک۔ اور پھر وہ پاگل ہو جائے اور آ کر اپنے ہتھیار واپس مانگے، تو کیا اس حالت میں اسے ہتھیار لوٹانا انصاف ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو خطرناک ہو سکتا ہے۔ بالکل، تو اس کا مطلب ہوا کہ سیفلس کی تعریف ہر صورتحال پر لاگو نہیں ہوتی۔ یہیں پر سیفلس بحث سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ان کے بیٹے پولیمارکس گفتگو سنبھالتے ہیں؟ جی، پولیمارکس کہتے ہیں کہ ان کے والد شاید ٹھیک سے وضاحت نہیں کر پائے۔ وہ شاعر سائمن ڈیز کا حوالہ دیتے ہیں۔ سائمن ڈیز نے کیا کہا تھا؟ ان کے مطابق انصاف یہ ہے کہ ہر ایک کو وہ دیا جائے جو اس کے لیے مناسب ہے یا جو اس کا واجب ہے۔ واجب؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ پولیمارکس اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ دوستوں کو فائدہ پہنچانا اور دشمنوں کو نقصان پہنچانا انصاف ہے۔ اچھا، دوست کی مدد کرو، دشمن کو نقصان پہنچا، یہ بھی ایک عام خیال ہے۔ ہاں، لیکن سقراط یہاں بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ پہلا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون واقعی ہمارا دوست ہے اور کون صرف دکھاوا کر رہا ہے؟ صحیح بات ہے، لوگ دھوکہ بھی دے سکتے ہیں۔ دوسرا اور زیادہ اہم سوال، کیا ایک انصاف پسند شخص کا کام کسی کو نقصان پہنچانا ہو سکتا ہے؟ سقراط دلیل دیتے ہیں کہ کسی کو نقصان پہنچانے سے وہ شخص بہتر نہیں بنتا بلکہ بگڑتا ہے، یعنی زیادہ غیر منصف بن جاتا ہے۔ اچھا، جیسے جانور کو مارنے سے وہ اور وحشی ہو جاتا ہے؟ کچھ ایسا ہی۔ تو کسی کو بدتر بنانا انصاف کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے پولیمارکس کی تعریف بھی ناکافی ہے۔ تو 2 تعریفیں رد ہو گئیں، اب کون آتا ہے میدان میں؟ اب آتے ہیں تھراسیمیکس، اور وہ بڑے غصے اور جوش میں بحث میں کودتے ہیں۔ ہاں، ان کا انداز جارحانہ بتایا جاتا ہے۔ بالکل، وہ پچھلی تمام باتوں کو بکواس قرار دیتے ہیں اور اپنا مشہور زمانہ موقف پیش کرتے ہیں۔ کیا تھا وہ موقف؟ انصاف طاقتور کے مفاد کے سوا کچھ نہیں۔ جسٹس از نتھنگ ایلس دین دی انٹرسٹ آف دا اسٹرانگر۔ اوہ، یہ تو بالکل ہی الگ بات ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ہر حکومت، چاہے وہ جمہوری ہو، آمرانہ ہو یا کوئی اور، وہ قوانین اپنے فائدے کے لیے بناتی ہے۔ اور عوام؟ اور عوام کا ان قوانین پر عمل کرنا ہی انصاف کہلاتا ہے۔ تو اصل میں انصاف حکمران طبقے کا فائدہ ہے۔ یہ تو بڑا تلخ نظریہ ہے۔ سقراط اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ سقراط پہلے تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا حکمران کبھی غلطی نہیں کرتے؟ ظاہر ہے کرتے ہیں۔ تو اگر حکمران غلطی سے کوئی ایسا قانون بنا دے جو اصل میں اس کے اپنے نقصان میں ہو، ہاں، اور رعایا تھراسیمیکس کے مطابق انصاف پر عمل کرتے ہوئے اس قانون کی پابندی کرے، تو پھر انصاف تو طاقتور کے نقصان میں ہو گیا۔ بالکل، یہ تو تھراسیمیکس کی اپنی بات کے خلاف جاتا ہے۔ تھراسیمیکس نے اس کا کیا جواب دیا؟
وہ تھوڑی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم حکمران کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارا مطلب حقیقی حکمران ہوتا ہے جو اپنی حکمرانی کے فن میں ماہر ہو۔ اچھا، جیسے ایک ماہر ڈاکٹر؟ ہاں، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ماہر جب وہ اپنے فن کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے تو غلطی نہیں کرتا، لہٰذا حقیقی حکمران ہمیشہ وہی حکم دے گا جو اس کے مفاد میں ہو۔ یہ تو کافی چالاکی سے بات گھما دی۔ جی، لیکن سقراط یہاں ایک اور زاویے سے بات کرتے ہیں۔ وہ مختلف فنون یا ہنر جیسے طبابت، جہاز رانی، ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ اس سے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر فن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا ڈاکٹر اپنے فائدے کے لیے علاج کرتا ہے یا مریض کے فائدے کے لیے؟ ظاہر ہے مریض کے فائدے کے لیے۔ کیا جہاز کا کپتان اپنے مفاد کو دیکھتا ہے یا جہاز اور اس کے سواروں کی سلامتی کو؟ سواروں کی سلامتی کو۔ تو سقراط کہتے ہیں کہ ہر فن یا ہنر اپنے موضوع سبجیکٹ یعنی کمزور جس پر وہ فن استعمال ہو رہا ہے اس کے مفاد کے لیے کام کرتا ہے، نہ کہ فنکار یعنی طاقتور کے اپنے مفاد کے لیے۔ اچھا، تو اسی طرح حکمرانی کا فن بھی؟ بالکل، حکمرانی کا فن بھی رعایا یعنی کمزور کے مفاد کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ حکمران کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ یہ تو زبردست دلیل ہے، لیکن کیا تھراسیمیکس مان گئے؟ نہیں، وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والے نہیں تھے۔ وہ ایک اور مثال لاتے ہیں چرواہے کی۔ چرواہا؟ ہاں، وہ کہتے ہیں جیسے چرواہا بھیڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، انہیں پالتا پوستا ہے، لیکن کس لیے؟ تاکہ ان کا گوشت یا اون استعمال کر سکے اپنے فائدے کے لیے۔ بالکل۔ تو تھراسیمیکس کہتے ہیں کہ حکمران بھی رعایا کا خیال رکھتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے ہی رکھتے ہیں۔ وہ ایک قدم اور آگے جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ناانصافی، خاص طور پر بڑے پیمانے پر کی گئی ناانصافی جیسے ظلم اور ٹائرنی، وہ انصاف سے کہیں زیادہ فائدہ مند، طاقتور اور آزاد چیز ہے۔ مطلب بے ایمان آدمی زیادہ فائدے میں رہتا ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں انصاف پسند آدمی ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے، ٹیکس زیادہ دیتا ہے، عہدوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، جبکہ بے ایمان شخص ہر طرح سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ دلیل تو آج بھی بہت لوگ دیتے ہیں، دل ہی دل میں شاید۔ یقیناً۔ اب سقراط کو اس کا حتمی جواب دینا تھا۔ وہ 2-3 اہم نکات پیش کرتے ہیں۔ پہلا، ناانصافی اندرونی پھوٹ پیدا کرتی ہے۔ کیسے؟ چاہے ایک فرد ہو یا گروہ، اگر اس میں ناانصافی ہوگی تو اندرونی اختلافات ہوں گے، نفرت ہوگی، اور وہ مل کر کوئی کام مؤثر طریقے سے نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ یہاں تک کہ ڈاکوؤں کے گروہ کو بھی کامیاب ہونے کے لیے آپس میں کسی نہ کسی حد تک انصاف سے کام لینا پڑتا ہے، ورنہ وہ بکھر جائیں گے۔ انصاف ہم آہنگی لاتا ہے، ناانصافی انتشار۔ ٹھیک، اور دوسرا نقطہ؟ دوسرا نقطہ روح، سول کے کام اور اس کی خوبی سے متعلق ہے۔ روح کا کام؟ سقراط کہتے ہیں ہر چیز کا ایک مخصوص کام ہوتا ہے، جیسے آنکھ کا کام دیکھنا، کان کا کام سننا، جی۔ اور ہر چیز کی ایک خوبی یا کمال ہوتا ہے جو اسے اپنا کام بہترین طریقے سے کرنے کے قابل بناتا ہے۔ جیسے آنکھ کی خوبی اچھی بصارت ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو روح کا کام کیا ہے؟ روح کا کام ہے نگرانی کرنا، حکم دینا، غور و فکر کرنا اور مجموعی طور پر زندگی گزارنا۔ اور روح کی خوبی یا کمال؟ سقراط کے نزدیک روح کی خوبی انصاف ہے۔ اچھا۔ تو جیسے آنکھ اچھی بصارت کے بغیر ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتی، بالکل اسی طرح روح انصاف کے بغیر اپنا کام یعنی اچھی، منظم اور بامانی زندگی گزارنا ٹھیک سے انجام نہیں دے سکتی۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ انصاف پسند شخص ہی اصل میں اچھی زندگی گزارتا ہے۔ جی، سقراط یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ انصاف پسند شخص اچھی اور خوشحال زندگی گزارتا ہے، جبکہ ناانصاف شخص اندرونی انتشار اور کمزوری کی وجہ سے بری اور ناخوشگوار زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے انصاف بذات خود ناانصافی سے کہیں زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہے۔ واہ، یہ تو کافی گہری بحث تھی، لیکن آخر میں سقراط کچھ کہتے ہیں نا کہ وہ ابھی بھی… ہاں، یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ اتنی بحث کے بعد سقراط خود اعتراف کرتے ہیں کہ وہ یہ تو ثابت کر پائے کہ انصاف فائدہ مند ہے، لیکن وہ ابھی تک یہ نہیں جان پائے کہ انصاف اصل میں ہے کیا، اس کی اصل ماہیت کیا ہے۔ تو پہلی کتاب ایک سوال پر ختم ہوتی ہے، ایک طرح سے۔ جی، بحث آگے کی کتابوں میں جاری رہے گی۔ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ یہ کتاب واقعی گہری ہے، تو اسے مکمل سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک ضرور رہیے گا۔ اور جاتے جاتے یہ سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں
کیا انصاف کی کوئی ایسی حتمی عالمگیر تعریف ممکن بھی ہے جو ان تمام اعتراضات کا جواب دے سکے؟ یا پھر جیسا تھراسیمیکس نے کہا تھا، انصاف ہمیشہ طاقت اور حالات کا کھیل ہی رہے گا؟ یوٹیوب چینل لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم افلاطون کی مشہور زمانہ کتاب ریاست پر بات چیت آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی، یہ کتاب 10 حصوں پر مشتمل ہے اور آج ہم دوسری کتاب کا جائزہ لیں گے۔ پچھلی گفتگو کے بعد لگتا ہے گلوکون صاحب مطمئن نہیں ہوئے۔ سقراط کو ایک بڑا چیلنج دے دیا انہوں نے۔ بالکل۔ گلوکون کا بنیادی سوال یہ تھا کہ کیا انصاف مطلب بذات خود اپنے اندر کوئی اچھی چیز ہے، یا لوگ اسے صرف اس کے نتائج جیسے اچھی شہرت یا انعام کے لیے اپناتے ہیں؟ اچھا۔ کیونکہ ان کے خیال میں زیادہ تر لوگ اسے ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ اور انہوں نے چیزوں کی کچھ قسمیں بھی بتائی تھیں اس کو واضح کرنے کے لیے؟ جی ہاں، 3 قسمیں۔ پہلی وہ چیزیں جو بس اپنی ذات میں خوشی دیں، جیسے کوئی بے ضرر خوشی۔ ٹھیک۔ دوسری وہ جو اپنی ذات میں بھی اچھی ہوں اور اپنے نتیجے میں بھی، جیسے صحت ہو گئی یا علم۔ اور تیسری؟ تیسری وہ جو خود تو شاید اچھی نہ لگیں، ناگوار ہوں، مگر ان کا نتیجہ یا انعام اچھا ہو، جیسے ورزش کرنا یا کوئی کڑوی دوا پینا۔ اچھا، تو گلاوکون کے مطابق عام لوگ انصاف کو کون سی قسم میں رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عام لوگ اسے تیسری قسم میں رکھتے ہیں، ایک مجبوری جسے صرف فائدے کے لیے برداشت کیا جاتا ہے۔ جبکہ سقراط کا ماننا تھا کہ یہ دوسری قسم ہے، یعنی سب سے بہترین۔ جی بالکل، سقراط کے نزدیک انصاف اپنی ذات میں بھی قیمتی ہے اور نتائج میں بھی۔ اور پھر گلاوکون نے اپنی بات کو مزید وزن دینے کے لیے وہ انگوٹھی والی کہانی سنائی، گائجیس کی انگوٹھی۔ ہاں، وہ بڑی دلچسپ مثال ہے۔ ایک چرواہا ہے، اسے ایک انگوٹھی ملتی ہے، اسے پہن کر وہ غائب ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر کیا کرتا ہے وہ اس طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، بادشاہ کو مار دیتا ہے، تخت پر قبضہ کر لیتا ہے۔ تو گلاوکون یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر ایک بالکل نیک آدمی اور ایک بالکل برے آدمی دونوں کو ایسی انگوٹھی مل جائے تو دونوں ہی غلط راستہ اختیار کریں گے۔ ان کے مطابق ہاں، کیونکہ جب سزا کا ڈر ہی نہیں رہے گا تو پھر نا انصافی زیادہ فائدے مند لگے گی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ خوشی سے نہیں بلکہ پکڑے جانے کے ڈر سے مجبوری میں انصاف پر قائم رہتے ہیں۔ یہ تو انسانی فطرت پر کافی سخت بات ہے، یعنی کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو سب بے ایمان۔ یہی گلاوکون کا نقطہ تھا، اور پھر ان کے بھائی آرڈیمنٹس نے بات کو اور آگے بڑھایا۔ اچھا، آرڈیمنٹس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ہمارے والدین، استاد سب ہمیں انصاف کی تلقین کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اس سے اچھی نوکری ملے گی، اچھی شادی ہوگی، معاشرے میں عزت ہوگی، مطلب فوائد کی وجہ سے۔ تو انصاف کی اپنی ذاتی خوبی کی وجہ سے نہیں؟ جی نہیں، آرڈیمنٹس کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جو شاعر ہیں جیسے ہومر اور ہیسیوڈ، وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ دیوتا انصاف کرنے والوں کو بڑے انعامات دیتے ہیں اور نا انصافوں کو سزا، یعنی بات گھوم پھر کر فائدے اور نتیجے پر ہی آ جاتی ہے۔ یعنی تعریف ہمیشہ نتائج سے جڑی ہے۔ بالکل۔ ایڈیمنس نے یہ بھی کہا کہ عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ایمانداری بھئی مشکل راستہ ہے، فائدہ کم ہے، جبکہ بے ایمانی آسان ہے اور منافع بخش۔ تو اگر صرف دکھاوا ہی سب کچھ ہے تو کیوں نہ بندہ دل میں بے ایمان ہو اور ظاہر میں نیک بن کر سارے فائدے اٹھا لے۔ حتیٰ کہ دیوتاؤں کو بھی وہ کہتے ہیں قربانیوں وغیرہ سے منایا جا سکتا ہے۔ جی، تو ان سب دلائل کے بعد دونوں بھائیوں نے سقراط سے کہا کہ اب آپ ثابت کریں کہ انصاف خود روح کے لیے سب سے بڑی اچھائی ہے اور نا انصافی سب سے بڑی برائی۔ چاہے اس کا کوئی دنیاوی فائدہ ہو یا نہ ہو، چاہے کوئی انسان یا دیوتا اسے دیکھے یا نہ دیکھے۔ بالکل، یہ تھا اصل چیلنج، بہت گہرا سوال تھا۔ اور سقراط نے اسے قبول کیا؟ جی، انہوں نے اس کی مشکل کو مانا اور پھر ایک طریقہ تجویز کیا۔ انہوں نے کہا کہ انصاف کو فرد کے اندر دیکھنا شاید مشکل ہے، جیسے بہت باریک لکھائی پڑھنا۔ تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم انصاف کو ایک بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں، یعنی ایک ریاست یا شہر میں۔ وہاں شاید یہ زیادہ واضح نظر آئے، جیسے بڑے حروف پہلے پڑھے جائیں۔ اچھا خیال ہے۔ تو ریاست میں انصاف کیسے تلاش کیا؟ انہوں نے ایک ریاست بنانا شروع کی؟ جی، انہوں نے ایک مثالی ریاست کی بنیاد رکھی۔ کہا کہ ریاست بنتی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اکیلا اپنی تمام ضروریات پوری نہیں کر سکتا، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ خوراک، مکان، لباس،
بنیادی چیزیں؟ ہاں، بنیادی چیزیں۔ تو شروع میں کچھ بنیادی پیشے ہوں گے، کسان، معمار، جلاحہ، موچی وغیرہ، اور یہاں ایک اہم اصول ہوگا: تخصص کار۔ تخصص کار یعنی اسپیشلائزیشن؟ جی، مطلب ہر شخص وہی کام کرے گا جس کے لیے وہ قدرتی طور پر زیادہ موزوں ہے۔ اس سے کام بھی اچھا ہوگا، زیادہ ہوگا اور آسان بھی۔ یہ تو بڑی سادہ سی بنیادی ریاست لگ رہی ہے۔ ہاں، سقراط نے اسے ایک صحت مند ریاست کہا، لیکن گلاؤکن کو یہ پسند نہیں آئی۔ انہوں نے کہا یہ تو سوروں کا شہر ہے، اس میں کوئی لطف، کوئی آسائش نہیں۔ تو گلاؤکن ایک پرتعیش ریاست چاہتے تھے؟ جی، اور سقراط ایک طرح سے مان گئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، شاید ایک زیادہ پرتعیشی، جسے انہوں نے بخار میں مبتلا ریاست کہا، اسی میں انصاف اور ناانصافی کی جڑیں زیادہ اچھی طرح نظر آئیں گی۔ تو پرتعیشی ریاست میں کیا کیا ہوگا؟ اس میں پھر بہت سے نئے پیشے آئیں گے: شکاری، اداکار، موسیقار، شاعر، باورچی، نائی اور بھی بہت سے لوگ۔ زیادہ دولت، زیادہ سامان اور زیادہ زمین کی ضرورت بھی پڑے گی؟ یقیناً، اور جب زیادہ زمین چاہیے ہوگی تو پڑوسیوں سے لڑائی ہوگی، یعنی جنگ۔ تو پھر فوج کی ضرورت پڑے گی؟ بالکل، ماہر سپاہیوں کی ضرورت ہوگی۔ سقراط نے انہیں محافظ، گارڈینز کہا، کیونکہ جنگ بھی ایک فن ہے، اس کے لیے پوری توجہ اور مہارت چاہیے۔ یہ محافظ کیسے ہونے چاہیے؟ ان میں کیا خاص بات ہو؟ یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے۔ سقراط نے کہا کہ ان میں دو بالکل مختلف بلکہ متضاد خوبیاں ہونی چاہیے۔ اچھا، وہ کیا؟ انہیں دشمنوں کے لیے بہت بہادر، تیز اور غصے والا ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی اپنے شہریوں کے لیے نرم دل اور مہربان۔ یہ تو مشکل ہے۔ ایک ہی شخص میں یہ دونوں باتیں کیسے ہوں گی؟ سقراط نے اس کا حل یہ بتایا کہ محافظوں میں فلسفیانہ مزاج ہونا چاہیے، یعنی علم اور حکمت سے محبت۔ فلسفیانہ مزاج؟ اس سے کیا مطلب؟ جیسے ایک اچھا پالتو کتا ہوتا ہے، وہ ان لوگوں پر بھونکتا ہے جنہیں وہ نہیں جانتا، اور ان سے پیار کرتا ہے جنہیں وہ جانتا ہے۔ سقراط کہتے ہیں کہ کتا یہ فرق علم کی بنیاد پر کرتا ہے، اسی طرح محافظوں کو بھی علم کی بنیاد پر دوست اور دشمن میں تمیز کرنی چاہیے۔ اچھا، تو ان کی تربیت بہت اہم ہوگی؟ بہت زیادہ۔ سقراط نے کہا کہ تربیت دو حصوں پر مشتمل ہوگی: جسمانی یعنی ورزش، اور دوسری روحانی یعنی میوزک۔ اور میوزک میں انہوں نے ادب اور کہانیوں کو بھی شامل کیا۔ روحانی تربیت پہلے، جسمانی بعد میں۔ جی، ان کا زور روحانی تربیت پر پہلے تھا، خاص طور پر بچپن میں سنائی جانے والی کہانیوں پر۔ کہانیوں پر اتنا زور کیوں؟ کیونکہ سقراط کا ماننا تھا کہ یہ کہانیاں بچوں کے کردار کی تشکیل کرتی ہیں، یہ ان کی روح پر نقش ہو جاتی ہیں۔ تو کیا اس زمانے کی کہانیاں ٹھیک نہیں تھیں؟ سقراط کے مطابق بالکل نہیں۔ انہوں نے خاص طور پر ہومر اور ہیسیوڈ جیسے بڑے شاعروں کی کہانیوں پر سخت تنقید کی۔ کہا کہ ان میں دیوتاؤں کو آپس میں لڑتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے، سازشیں کرتے ہوئے اور حتیٰ کہ برائی کا سبب بنتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ باتیں نوجوان ذہنوں کے لیے، خاص طور پر مستقبل کے محافظوں کے لیے، زہر کی طرح ہیں۔ یہ انہیں غلط نمونہ سکھاتی ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ ایسی کہانیوں پر پابندی ہونی چاہیے، ایک قسم کی سینسرشپ؟ جی ہاں، بالکل۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو صرف وہی کہانیاں سنانی چاہیے جو اچھے کردار کی تعمیر کریں۔ انہوں نے دو بنیادی اصول بھی بتائے کہ خدا کے بارے میں کیسی باتیں ہونی چاہیے۔ وہ کیا اصول تھے؟ پہلا، خدا صرف اور صرف اچھا ہے، اور وہ صرف اچھائی کا سبب بنتا ہے، کسی برائی کا نہیں۔ دوسرا، خدا سچا ہے، سادہ ہے، وہ بدلتا نہیں، نہ وہ اپنی شکل بدلتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو شاعروں کو ان اصولوں پر چلنا ہوگا؟ جی، ان کی کہانیاں ان اصولوں کی عکاسی کرنی چاہیے۔ یہیں پر دوسری کتاب ختم ہوتی ہے۔ ایک طرح سے بحث کے لیے پورا سٹیج تیار ہو گیا ہے۔ واقعی بہت گہری بنیاد رکھی ہے سقراط نے۔ یہ گفتگو بہت دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اس کتاب کو مکمل سمجھنے کے لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر اس دور میں کہانیوں کا کردار سازی پر اتنا گہرا اثر مانا جاتا تھا، تو آج ہم ہر طرف سے جن کہانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، فلمیں، ڈرامے، خبریں، سوشل میڈیا، وہ ہمارے انصاف اور ناانصافی کے تصورات کو کیسے شکل دے رہی ہیں؟ یوٹیوب چینل لرن وتھ حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں افلاطون کی مشہور زمانہ کتاب ریاست پر۔ یہ 10 کتابیں ہیں اور ہم چھٹی کتاب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل۔
پچھلی گفتگو میں ہم نے دیکھا تھا کہ افلاطون نے سچے اور جھوٹے فلسفی میں فرق واضح کر دیا ہے۔ ہاں، تو اب بڑا سوال یہ تھا کہ بھئی ریاست چلائے گا کون؟ حکمران کسے ہونا چاہیے؟ بالکل، اور افلاطون کا جواب بڑا آپ کہہ سکتے ہیں انقلابی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکمرانی کا حق صرف اور صرف فلسفیوں کو ہے۔ اچھا، صرف فلسفی؟ جی، کیونکہ ان کے مطابق صرف وہی ہیں جو اس بدلتی ہوئی دنیا کے پیچھے جو اصل دائمی نہ بدلنے والی حقیقت ہے اسے سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو بس روزمرہ کی چیزوں میں جو بدلتی رہتی ہیں ان میں گم ہیں، وہ اس قابل نہیں؟ افلاطون کے مطابق نہیں، حکمران وہ ہے جس کی روح میں آپ کہہ لیں ہر چیز کی اصل حقیقت کا ایک صاف نمونہ ہو۔ جیسے کوئی پینٹر ہو جو اصل ماڈل کو دیکھ کر تصویر بناتا ہے؟ بالکل ویسی ہی مثال ہے، اور جو اس علم سے محروم ہیں وہ تو بس اندھوں کی طرح ہیں۔ تو پھر اس فلسفی حکمران میں خوبیاں کیا ہونی چاہیے؟ افلاطون کچھ بتاتا ہے اس بارے میں؟ ہاں، وہ کچھ بنیادی خصوصیات گنواتا ہے۔ سب سے پہلے تو علم کی شدید محبت، خاص طور پر اس علم کی جو دائمی سچائی کو ظاہر کرے۔ صحیح۔ پھر سچائی سے گہری وابستگی، جھوٹ سے نفرت۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ اعتدال پسندی یعنی میانہ روی، لالچ بالکل نہ ہو، فراخ دلی ہو، بہادر ہو، ناانصاف نہ ہو۔ یہ تو کافی لمبی لسٹ ہے۔ جی، اور سیکھنے کا شوق، اچھی یادداشت، یہ سب چیزیں مل کر ایک جسے کہتے ہیں نا متناسب اور مہربان ذہن بناتی ہیں جو خود بخود سچائی کی طرف کھنچتا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی آئیڈیل تصویر لگتی ہے، لیکن یہیں پر وہ ایڈائمنٹس والا اعتراض آتا ہے نا جو آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ بالکل، وہ بڑا اہم نقطہ اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جناب آپ یہ سب کہہ تو رہے ہیں لیکن اصل زندگی میں دیکھیں تو جو لوگ ہر وقت فلسفے میں پڑے رہتے ہیں ہاں، وہ اکثر یا تو بڑے عجیب سے ہو جاتے ہیں، یا بالکل ہی آپ کہیں بدماش قسم کے نکلتے ہیں، یا کم از کم دنیا کے کسی کام کے نہیں رہتے، بیکار سمجھے جاتے ہیں۔ صحیح۔ یہ تو بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں وہی حکمران بننے کے لائق ہے، دوسری طرف وہ بیکار ہیں۔ اسی تضاد کو سمجھانے کے لیے افلاطون وہ اپنی مشہور تمثیل ریاست کے جہاز والی وہ پیش کرتا ہے۔ اچھا، وہ جہاز والی کہانی وہ کیا تھی؟ وہ کہتا ہے تصور کریں ایک سمندری جہاز ہے، اس کا مالک یعنی ریاست یا عوام قد میں تو بڑا ہے، مضبوط ہے، لیکن ذرا اونچا سنتا ہے، نظر بھی کمزور ہے، اور جہاز چلانا اسے بالکل نہیں آتا۔ ٹھیک ہے۔ اب جہاز پر جو ملاح ہیں یعنی سیاستدان یا لیڈر سمجھ لیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ جہاز کون چلائے گا۔ انہوں نے جہاز رانی سیکھی بھی نہیں ہے، لیکن ہر کوئی کپتان یعنی مالک کی خوشامد کر کے یا اس پر دباؤ ڈال کے کنٹرول لینا چاہتا ہے۔ اور جو اصل جاننے والا ہے، جو جہاز چلا سکتا ہے، ہاں، وہ اصل ناخدا یعنی فلسفی جو موسموں کو، آسمان کو، ستاروں کو، ہواؤں کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ جہاز کیسے چلانا ہے۔ اس کا کیا کرتے ہیں؟ اسے یہ سارے ملاح کہتے ہیں کہ یہ تو بس بیکار کی باتیں کرتا ہے، بڑبولا ہے، خالی آسمان کو تکتا رہتا ہے۔ ستارہ شناس کہہ کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یعنی افلاطون یہ کہہ رہا ہے کہ فلسفی اگر بیکار نظر آتے ہیں تو یہ ان کا قصور نہیں۔ بالکل، یہ معاشرے کا قصور ہے، ریاست کا قصور ہے کہ وہ ان کی قدر نہیں پہچانتی، ان کی رہنمائی قبول نہیں کرتی۔ جیسے بیمار کو خود ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ڈاکٹر بیمار کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ صحیح، افلاطون یہی کہتا ہے کہ عوام کو خود قابل حکمران یعنی فلسفی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن پھر وہ سوال اپنی جگہ رہتا ہے کہ کیا یہ فلسفیانہ طبیعتیں بگڑتی نہیں ہیں؟ کیا وہ خراب نہیں ہو سکتی؟ ہاں، افلاطون یہ مانتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے اور اس کی وجوہات بھی بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بعض اوقات تو خود ان کی اچھی خوبیاں ہی جیسے ہمت ہے، ذہانت ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اگر انہیں غلط ماحول مل جائے یا بری تعلیم ملے تو یہی چیزیں انہیں فلسفے سے دور لے جاتی ہیں، اور پھر دنیاوی چیزیں ہیں، خوبصورتی، دولت، طاقت، بڑے تعلقات، یہ سب بھی راستے سے بھٹکا سکتی ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ؟ سب سے بڑا مسئلہ افلاطون کے نزدیک عوام کی رائے کا دباؤ ہے، جسے وہ کہتا ہے سب سے بڑا سافسٹ، یعنی یہ معاشرہ، یہ عوام نوجوانوں کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کوشش کرے بھی فلسفی بننے کی تو معاشرہ اسے یا تو رشوت دے کر، یا دھمکا کر، یا سماجی دباؤ ڈال کر، حتیٰ کہ موت کے ذریعے بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے افلاطون کہتا ہے کہ جو سچے فلسفی ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سا باقی ماندہ گروہ۔ جی، شاید وہ لوگ
جو ملک سے نکالے جانے کی وجہ سے بچ گئے، یا جنہیں سیاست سے شدید نفرت ہو گئی، یا شاید جیسے سقراط کے بارے میں وہ کہتا ہے کوئی اندرونی آواز انہیں روکے رکھتی ہے۔ اور یہ جو تھوڑے سے لوگ بچ جاتے ہیں، یہ دنیا کی برائیوں سے الگ تھلگ رہ کر چپ چاپ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہاں، لیکن ایک اچھی موزوں ریاست کے بغیر وہ بھی اپنا پورا کردار ادا نہیں کر سکتے، وہ اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح استعمال نہیں کر پاتے۔ تو یہاں سے بات پھر اس طرف جاتی ہے کہ آخر وہ کون سا علم ہے جو ان کو اتنا اہم بناتا ہے؟ وہ سب سے اعلیٰ علم کیا ہے؟ جی، وہ ہے خیر کا تصور، یا جسے انگریزی میں دی آئیڈیا آف دا گڈ کہتے ہیں۔ افلاطون کہتا ہے یہی وہ علم ہے جو انصاف اور باقی تمام نیکیوں کو اصل میں مفید اور فائدہ مند بناتا ہے۔ یعنی اس کے بغیر باقی سب علم بیکار ہے؟ اس کے نزدیک ہاں، وہ کہتا ہے کہ ہر روح اسی خیر کی تلاش میں ہے، چاہے اسے پتہ نہ ہو کہ وہ کیا ڈھونڈ رہی ہے۔ یہ خیر، یہ ہے کیا چیز؟ یہ سمجھنا تو مشکل لگتا ہے۔ بہت مشکل ہے۔ افلاطون خود کہتا ہے کہ اسے براہ راست بیان کرنا مشکل ہے، اس لیے وہ سورج کی تمثیل استعمال کرتا ہے۔ اچھا، سورج والی مثال؟ وہ کہتا ہے جیسے سورج ہے نا، وہ ہماری آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت دیتا ہے اور چیزوں کو یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ نظر آ سکے۔ صحیح، روشنی کے ذریعے۔ اور صرف یہی نہیں، سورج چیزوں کو نشو نما بھی دیتا ہے، زندگی بخشتا ہے۔ ہاں۔ تو وہ کہتا ہے بالکل اسی طرح یہ جو خیر کا تصور ہے، یہ ہماری عقل کو سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے، اور جو اصل حقائق ہیں جنہیں وہ فارمز کہتا ہے، انہیں جانے کی اہلیت دیتا ہے۔ اچھا۔ اور جیسے سورج زندگی بخشتا ہے، ویسے ہی خیر ان تمام حقائق کو وجود اور جوہر عطا کرتا ہے۔ یہ خود علم اور سچائی سے بھی اونچا ہے، یہ وجود کا سرچشمہ ہے۔ واہ، یعنی یہ صرف اخلاقی اچھائی نہیں بلکہ یہ تو حقیقت کی، علم کی بنیاد ہے۔ بالکل، یہ وہ بلند ترین مقام ہے جہاں فلسفی پہنچنا چاہتا ہے۔ اور اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ، کوئی طریقہ؟ اس کے لیے وہ پھر ایک اور تمثیل دیتا ہے، منقسم لکیر یعنی ڈیوائیڈڈ لائن کی۔ وہ حقیقت اور علم کے 4 درجے بتاتا ہے۔ 4 درجے؟ کون کون سے؟ سب سے نچلا درجہ ہے سایوں اور عکسوں کا علم، یعنی صرف وہم و گمان، امیجنیشن، کنجیکچر۔ اس سے اوپر ہے طبعی چیزوں کا علم، جو ہم حواس سے حاصل کرتے ہیں، بلیف، کنوکشن۔ ٹھیک، یعنی جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، چھوتے ہیں۔ جی، اس سے اوپر تیسرا درجہ ہے ریاضیاتی اور منطقی استدلال کا، انڈرسٹینڈنگ تھاٹ، جو مفروضوں پر مبنی ہوتا ہے۔ اور سب سے اونچا درجہ ہے خالص تصورات اور جدلیات کا، ڈائلیکٹک کا، یعنی عقل محض کا، ریزن انٹیلیجنس، جو بغیر کسی مفروضے کے سیدھا خیر کے تصور تک پہنچتی ہے۔ یعنی یہ نیچے سے اوپر کا سفر ہے، کم یقینی سے زیادہ یقینی کی طرف؟ بالکل، مادی دنیا کے سایوں سے نکل کر خالص عقلی حقیقت یعنی خیر تک پہنچنے کا سفر۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کتاب 6 ہمیں بتاتی ہے کہ مثالی حکمران تو فلسفی ہی ہو سکتا ہے جس میں خاص ذہنی اور اخلاقی خوبیاں ہوں۔ جی، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ معاشرہ کیوں اکثر ایسے لوگوں کو رد کرتا ہے یا بگاڑ دیتا ہے۔ اور پھر فلسفے کے اصل مقصد یعنی خیر کے تصور اور اس تک پہنچنے کے لیے علم کے ان مختلف درجات کو واضح کرتی ہے۔ یہ تو افلاطون کے پورے نظام فکر میں بہت ہی مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ یقیناً، یہ علم حقیقت اور ایک اچھی ریاست کے بارے میں بڑے گہرے سوالات اٹھاتی ہے، جن پر آج بھی غور و فکر جاری ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اس پوری کتاب کو گہرائی میں سمجھنے کے لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے، اگر افلاطون صحیح کہتا ہے کہ سچائی تک پہنچنے کے لیے عوامی رائے سے ہٹنا پڑتا ہے، تو کیا کوئی معاشرہ کبھی واقعی میں دانشوروں کی قیادت قبول کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یوٹیوب چینل لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم افلاطون کی مشہور زمانہ کتاب ریاست یعنی دی ریپبلک کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ کتاب، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، 10 حصوں یا کتابوں پر مشتمل ہے، اور آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے کتاب چوہارم یعنی بک 4۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ ایک مثالی ریاست کا نقشہ کھینچا گیا۔ اب مکالمہ اس طرف مڑتا ہے کہ اس ریاست میں انصاف یعنی جسٹس آخر ہے کیا، لیکن اس سے پہلے ہی ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ ایریمنٹ سے ایک بہت اہم سوال پوچھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو محافظ ہیں یعنی حکمران طبقہ، کیا وہ اپنی اتنی سادہ زندگی سے ناخوش نہیں ہوں گے؟ مطلب کوئی ذاتی دولت نہیں، کوئی عیش و عشرت نہیں۔ تو یہ سوال سقراط کو موقع دیتا ہے کہ وہ ریاست کے اصل مقصد پر بات کرے۔
اچھا، تو ریاست کا اصل مقصد کیا ہے پھر؟ کیا یہ حکمرانوں کو خوش رکھنا نہیں؟ نہیں، سقراط بہت واضح کرتا ہے کہ مقصد یہ نہیں کہ کسی ایک طبقے کو، چاہے وہ حکمران ہی کیوں نہ ہو، غیر معمولی خوشی دے دی جائے۔ اصل مقصد ہے پوری ریاست کی مجموعی طور پر بھلائی اور خوشی کو یقینی بنانا۔ اس نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے، وہ مجسمے والی۔ وہ کیا مثال ہے؟ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ فرض کریں ایک مصور مجسمہ بنا رہا ہے۔ اب وہ چاہے تو آنکھوں کو سب سے قیمتی جامنی رنگ سے رنگ دے، لیکن اگر وہ رنگ باقی مجسمے سے میل نہیں کھاتا تو کیا پورا مجسمہ خوبصورت لگے گا؟ نہیں نا۔ خوبصورتی تب آتی ہے جب ہر حصے کو اس کا متناسب رنگ دیا جائے۔ اسی طرح ریاست میں بھی ہر طبقے کو وہ کردار اور وہ خوشی ملنی چاہیے جو اس کے فطری کام اور پوری ریاست کی مجموعی بھلائی کے لیے موزوں ہوں۔ محافظوں کو ایسی خوشی نہیں دی جا سکتی جو انہیں محافظ کے کردار سے ہی ہٹا دے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، یعنی توازن بہت اہم ہے، اور اسی خیال سے جڑا ہوا وہ دولت اور غربت والا نقطہ بھی ہے، ٹھیک؟ بالکل بالکل۔ سقراط کہتا ہے کہ کاریگروں میں یا کسی بھی کام کرنے والے میں بگاڑ کی دو بڑی وجوہات ہیں، ایک دولت، دوسری غربت۔ دولت انسان کو کاہل بنا دیتی ہے، لاپرواہ۔ سوچے نا، اگر ایک کمہار بہت امیر ہو جائے تو کیا وہ اتنی ہی لگن سے برتن بنائے گا؟ شاید نہیں۔ اور دوسری طرف غربت، اگر کوئی بہت غریب ہے تو اس کے پاس اچھے اوزار نہیں ہوں گے، مناسب تربیت نہیں ہوگی، تو اس کے کام کا معیار گر جائے گا۔ تو دونوں ہی چیزیں، دولت کی زیادتی اور غربت، فن کو خراب کرتی ہیں اور عدم اطمینان لاتی ہیں۔ محافظوں کا یہ بھی کام ہے کہ ریاست کو ان دونوں انتہاؤں سے بچائیں۔ ٹھیک، تو ریاست کا مقصد مجموعی بھلائی اور اسے دولت اور غربت کی انتہاؤں سے بچانا ہے۔ اس بنیاد پر اب انصاف کو کیسے ڈھونڈا جاتا ہے؟ یہاں سقراط ایک طریقہ تجویز کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہماری بنائی ہوئی ریاست واقعی ایک اچھی، ایک کامل ریاست ہے تو اس میں 4 بنیادی خوبیاں لازمی ہوں گی: حکمت، ہمت، اعتدال اور انصاف۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم پہلی 3 کو تلاش کر لیں اور پہچان لیں تو جو باقی بچے گا وہی انصاف ہوگا۔ دلچسپ انداز ہے۔ تو پہلی خوبی، حکمت، وہ کہاں ملتی ہے ریاست میں؟ حکمت، وزڈم، سقراط کے مطابق ریاست کے سب سے چھوٹے طبقے میں پائی جاتی ہے، یعنی کامل محافظ جو اصل حکمران ہے۔ یہ کوئی عام علم یا ہنر نہیں، بلکہ یہ پوری ریاست کے بارے میں گہرا علم اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، اندرونی معاملات ہوں یا دوسری ریاستوں سے تعلقات۔ اور ہمت، کریج، وہ کس میں ہے؟ ہمت کا تعلق ہے دوسرے طبقے سے، یعنی فوجی یا مددگار طبقہ، آگزیلریز۔ اور یہ صرف میدان جنگ کی بہادری نہیں ہے، یہ اصل میں وہ صحیح رائے ہے جو انہیں تعلیم اور قانون کے ذریعے دی گئی ہے کہ کن چیزوں سے ڈرنا چاہیے اور کن سے نہیں۔ اس رائے پر ہر حال میں قائم رہنا، چاہے خوشی ہو، غم ہو، خوف ہو یا کوئی شدید خواہش، اسی کا نام ہمت ہے۔ اس نے وہ رنگے ہوئے اون کی مثال دی ہے، یاد ہے کہ جیسے پکا رنگ کسی دھلائی سے نہیں اترتا، ویسے ہی یہ رائے بھی پختہ ہونی چاہیے۔ اچھا، حکمت حکمرانوں میں، ہمت فوجیوں میں، تو پھر تیسری خوبی اعتدال، ٹیمپرنس، وہ کہاں ہے؟ اعتدال، وہ ان دونوں سے ذرا مختلف ہے۔ یہ کسی ایک طبقے تک محدود نہیں ہے، یہ تو پوری ریاست میں پھیلی ہوئی ایک قسم کی ہم آہنگی ہے، ایک اتفاق رائے ہے۔ کس کے درمیان؟ حکام اور عوام کے درمیان، بہتر اور کمتر عناصر کے درمیان، اس بات پر کہ بھئی حکومت کرنے کا حق کسے ہے۔ یہ گویا ریاست کا اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ ٹھیک ہے، 3 مل گئیں، حکمت، ہمت، اعتدال۔ اب رہ گیا انصاف۔ تو وہ کیا ہے پھر انصاف؟ شروع سے یہ ریاست قائم کی تھی، یعنی ہر فرد اور ہر طبقہ صرف اپنا وہ کام کرے جس کے لیے وہ قدرتی طور پر سب سے زیادہ موزوں ہے، اور دوسروں کے کاموں میں ٹانگ نہ اڑائے۔ بڑھئی اپنا کام کرے، موچی اپنا، فوجی ملک کی حفاظت کرے، حکمران حکومت چلائے۔ جب ہر کوئی اپنا فرض نبھاتا ہے، اپنی حدود میں رہتا ہے، تو ریاست میں انصاف قائم ہوتا ہے۔ یہی انصاف ہے جو باقی تینوں خوبیوں کو بھی اپنی جگہ پر رکھتا ہے
اور طبقات کا آپس میں گھر مل جانا، ایک دوسرے کے کام میں دخل دینا، یہی سب سے بڑی ناانصافی ہے اور ریاست کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ تو بنیادی طور پر انصاف ہوا، اپنا کام کرو، دوسروں میں دخل نہ دو۔ کیا یہی اصول فرد پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ سقراط یہی دلیل دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جیسے ریاست کے 3 اہم حصے ہیں نا، حکمران طبقہ جو عقل کی نمائندگی کرتا ہے، فوجی طبقہ جو جذبے یا حوصلے کی، اور کارکن طبقہ جو خواہشات کی، اسی طرح فرد کی روح یعنی سول کے بھی 3 حصے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ کون سے؟ حوصلہ مند حصہ اسپرٹ، جو غصہ، ہمت، غیرت جیسی چیزیں محسوس کرتا ہے، اور تیسرا ہے خواہشاتی حصہ ایپیٹائٹ، جس کا تعلق جسمانی خواہشات سے ہے، بھوک، پیاس وغیرہ۔ تو پھر فرد میں انصاف کیسے قائم ہوتا ہے ان تینوں حصوں کے ساتھ؟ فرد میں انصاف تب ہوتا ہے جب یہ تینوں حصے آپس میں مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں، یعنی عقل کو فطری طور پر رہنما ہونا چاہیے، اسے حکومت کرنی چاہیے، جذبہ اس کا وفادار سپاہی بنے، عقل کے حکم مانے اور اس کا دفاع کرے، اور یہ دونوں مل کر خواہشات کو قابو میں رکھیں، انہیں لگام ڈالیں تاکہ وہ سرکش ہو کر پوری روح پر قبضہ نہ کر لیں۔ جب یہ ترتیب قائم ہو تو یہ روح کی اندرونی صحت ہے، اس کی خوبصورتی، اس کا توازن ہے۔ یہی فرد کا انصاف ہے۔ اور ناانصافی؟ وہ ان حصوں کے درمیان جھگڑا ہے، بغاوت ہے، افراتفری ہے، جب نچلے حصے اوپر والوں پر حکمرانی کی کوشش کریں۔ تو اتنی لمبی بحث کے بعد آخر نتیجہ کیا نکلا؟ کیا واقعی انصاف پر چلنا ہی بہتر ہے، چاہے ناانصافی سے بظاہر زیادہ فائدہ مل رہا ہو؟ سقراط کے لیے تو اب یہ سوال ایک طرح سے بے معنی ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں، اگر کسی کا جسم بالکل تباہ حال ہو، بیماریوں سے بھرا ہو، تو کیا وہ شخص زندگی سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کی ہر دولت کیوں نہ ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر اگر کسی کی روح ہی اندر سے بیمار ہو، ناانصافی کی وجہ سے ٹوٹی پھوٹی ہو، منتشر ہو، تو وہ حقیقی زندگی یا خوشی کیسے پا سکتا ہے؟ انصاف روح کی صحت ہے، ناانصافی اس کی بیماری ہے، تو ظاہر ہے صحت ہی بہتر ہے بیماری سے۔ انصاف خود اپنا انعام ہے، اس کے بیرونی نتائج کچھ بھی ہوں۔ یعنی اصل چیز اندرونی ترتیب اور ہم آہنگی ہے۔ بالکل۔ کتاب چہارم کا خلاصہ یہی ہے کہ انصاف، ریاست ہو یا فرد، ایک اندرونی نظم و ضبط کا نام ہے، جہاں ہر حصہ اپنا فطری کام صحیح طریقے سے کر رہا ہو۔ یہ باہر سے تھوپے گئے قوانین کی پابندی سے زیادہ گہری چیز ہے۔ یہ روح اور معاشرے کی اندرونی صحت ہے۔ یہ تعریف سن کر ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ کوئی شخص خود کیسے جانچے کہ اس کی اپنی روح میں انصاف کا یہ توازن کس حد تک قائم ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم انجانے میں اندرونی طور پر ناانصافی کی کسی بیماری، کسی انتشار کا شکار ہوں؟ یہ غور طلب نکتہ ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اس کتاب کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے آخر تک دیکھنے کا بھی شکریہ۔ یوٹیوب چینل لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم افلاطون کی مشہور زمانہ کتاب ریاست پر بات کر رہے ہیں۔ یہ 10 کتابوں پر مشتمل ہے اور آج ہماری توجہ ہے کتاب سوئم یعنی تیسری کتاب پر۔ اس کتاب میں افلاطون اپنی مثالی ریاست کے محافظوں یعنی گارڈینز کی تعلیم و تربیت اور ان کے طرز زندگی کے بارے میں کافی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کے خیالات کیا تھے۔ سب سے پہلی بات جو شاید کافی چونکا دینے والی لگتی ہے، وہ ہے کہانیوں اور شاعری پر سخت قسم کا کنٹرول یا سینسرشپ۔ افلاطون ایسا کیوں چاہتے ہیں کہ دیوتاؤں، ہیروز، یہاں تک کہ مرنے کے بعد کی زندگی کی تصویر کشی کو محدود کیا جائے؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ محافظوں کی کردار سازی ہے۔ افلاطون کا مقصد شروع سے ہی ان میں کچھ خاص خوبیاں پیدا کرنا تھا، جیسے ہمت، پرہیزگاری اور دیوتاؤں کا احترام۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نوجوان جن کہانیوں کو سنتے ہیں، جن چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ لاشعوری طور پر ان کی نقل کرنے لگتے ہیں، اور یہی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کی بنیاد بن جاتی ہیں۔
اچھا، تو یعنی اگر انہیں بہادر بنانا ہے تو ایسی کہانیاں ہونی چاہیے جو موت کے خوف کو کم کریں؟ بالکل، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ عالم ارواح یعنی ہیڈیز کو خوفناک نہیں دکھانا چاہیے۔ ہومر کی وہ نظمیں یا آیات جن میں مرنے کے بعد کی دنیا کو برا یا روحوں کو بے بس دکھایا گیا ہے، انہیں نصاب سے نکال دینا چاہیے۔ موت کو ایک قدرتی، شاید پرسکون چیز کے طور پر پیش کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف موت کا خوف ہی نہیں بلکہ شدید جذبات کا اظہار بھی منع تھا، جیسے ہیروز کا رونا یا دیوتاؤں کا بہت زیادہ ہنسنا، اکیلیس کا شدید غم یا دیوتاؤں کا کہکہا لگانا، یہ سب نہیں دکھانا چاہیے؟ جی بالکل، محافظوں کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا سیکھنا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اگر وہ اپنے ہیروز یا دیوتاؤں کو انسانی کمزوریوں کا مظاہرہ کرتے دیکھیں گے، جیسے لالچ، ہوس یا بے ادبی، تو کیا ہوگا؟ وہ خود بھی سمجھیں گے کہ یہ چیزیں قابل قبول ہیں۔ یہ تو منطقی لگتا ہے۔ ہاں، اور ایک اور دلچسپ بات، افلاطون کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا صرف حکمرانوں کے لیے جائز ہے، وہ بھی صرف ریاست کی بھلائی کے لیے۔ عوام سے سچ کی توقع کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، صرف حکمران جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جی، وہ اسے ایک دوا کی طرح سمجھتے ہیں جو صرف ماہر طبیب یعنی حکمران ہی استعمال کر سکتا ہے، وہ بھی بہت احتیاط سے۔ واہ، اچھا پھر وہ کہانی سنانے کے انداز پر بھی بات کرتے ہیں، سادہ بیانیہ اور تقلید میں فرق۔ تقلید یعنی کسی کا روپ دھارنا، اسے محافظوں کو کیوں بچانا چاہتے ہیں؟ ان کا خیال تھا کہ آپ جس چیز کی نقل کرتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ تو اگر محافظ برے کرداروں کی نقل کریں گے، جیسے بزدل یا پاگل یا غلام، تو ان کی اپنی شخصیت پر منفی اثر پڑے گا۔ یعنی وہ صرف اچھے کرداروں کی نقل کرے؟ جی، اور وہ بھی کم سے کم، صرف بہادر، پرہیزگار، آزاد، ایسے کردار۔ حتیٰ کہ عورتوں کے نامناسب رویوں یا بہت زیادہ جذباتی پن کی نقل سے بھی منع کیا گیا۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے فنکاروں کی ضرورت ہی نہیں جو ہر طرح کے کردار کی، اچھے برے سب کی نقل اتار سکیں۔ تو کہانیوں کے مواد اور انداز کے ساتھ ساتھ میوزک پر بھی ایسی ہی پابندیاں ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ میوزک تو افلاطون کے نزدیک روح کی تربیت کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ کون سی دھنیں ٹھیک ہیں اور کون سی نہیں؟ دیکھیں، وہ لیڈین جیسی غمگین دھنیں یا ایونین جیسی سست عیش و عشرت والی دھنیں ان کو رد کرتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ یہ محافظوں کو نرم یا سست بنا دیں گی۔ تو پھر کون سی دھنیں ٹھیک ہیں؟ صرف ڈورین جو جنگی جوش اور ہمت سے جڑی تھی، اور فریجین جو امن، سنجیدگی اور پرہیزگاری کی عکاس تھی۔ اور ساز بھی سابا؟ جی، سادہ ساز جیسے لائر یا ہارپ، بانسری جیسے پیچیدہ ساز جو جذبات کو زیادہ بھڑکا سکتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کی رہی۔ مقصد روح میں سادگی اور ہم آہنگی پیدا کرنا تھا۔ روح کی تربیت موسیقی سے، اور جسم کی جسمانی تربیت کا کیا کردار ہے اس نظام میں؟ کیا وہ بھی سادہ اور بامقصد ہونی چاہیے؟ بالکل ٹھیک۔ جسمانی تربیت کا مقصد صرف ایتھلیٹ بنانا نہیں ہے جو بہت سوتے ہیں یا خاص غذاؤں پر رہتے ہیں۔ نہیں، محافظوں کی تربیت فوجی انداز کی ہونی چاہیے۔ سادہ غذا جیسے بنا ہوا گوشت، سخت محنت، ہر طرح کے موسم اور حالات برداشت کرنے کی عادت۔ شراب نوشی سے پرہیز بھی؟ جی ہاں، وہ بھی لازمی ہے۔ اور سب سے اہم بات، جسمانی تربیت کا مقصد صرف پٹھے بنانا نہیں ہے، بلکہ روح کے ایک خاص حصے جسے وہ جوشیلا عنصر کہتے ہیں، اسے جگانا ہے اور اسے فلسفیانہ عنصر کے ساتھ متوازن کرنا ہے۔ توازن یعنی نہ بہت زیادہ وحشی، نہ بہت زیادہ نرم۔ بالکل، صرف جسمانی تربیت وحشی بنا سکتی ہے اور صرف میوزک اور فلسفہ بہت نرم۔ دونوں کا توازن ضروری ہے۔ ٹھیک، اور ان سب تربیتوں کے بعد ان محافظوں کا طرز زندگی کیسا ہوگا؟ یہ عظیم جھوٹ والی بات اور ذاتی ملکیت نہ ہونے کا تصور، یہ کیا ہے؟ جی، یہ شاید ان کی سب سے بنیاد پرست تجاویز ہیں۔ ریاست میں اتحاد رکھنے کے لیے وہ ایک عظیم جھوٹ یا myth آف میٹلز تجویز کرتے ہیں۔ myth آف میٹلز، یہ کیا ہے؟ تمام شہریوں کو یہ بتایا جائے گا کہ وہ سب ایک ہی ماں یعنی زمین کی اولاد ہیں، بھائی بھائی ہیں، لیکن خدا نے ان کو بناتے وقت ان میں مختلف دھاتیں ملا دی ہیں۔ حکمرانوں میں سونا، ان کے مددگاروں یعنی فوجیوں میں چاندی، اور کسانوں اور کاریگروں میں پیتل یا لوہا۔ اچھا، تو یہ ذات پات جیسا نظام ہوا؟
نہیں، بالکل نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ درجہ بندی پیدائشی نہیں ہے۔ اصل چیز فطری صلاحیت ہے۔ اگر سونے کے والدین کے ہاں پیتل کی صلاحیت والا بچہ پیدا ہو تو اسے کاریگروں میں جانا ہوگا، اور اگر پیتل والے کے ہاں سونے کی صلاحیت والا تو اسے حکمران طبقے میں لایا جائے گا۔ حکمرانوں کا کام یہ دیکھنا ہے۔ دلچسپ۔ اور ان کا رہن سہن ذاتی ملکیت نہیں؟ جی بالکل نہیں، انتہائی سادہ اجتماعی زندگی، کوئی ذاتی گھر نہیں، کوئی ذاتی زمین جائیداد نہیں، سوائے بالکل ضروری سامان کے۔ وہ فوجی بیرکوں کی طرح رہیں گے، ایک ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اور تنخواہ؟ شہریوں سے صرف اتنی تنخواہ لیں گے جو سال بھر کے خرچے کے لیے کافی ہو۔ سونا چاندی رکھنا یا چھونا بھی منع ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر تو پہلے ہی خدائی دھات یعنی سونا یا چاندی موجود ہے۔ یہ سب اس لیے تاکہ وہ لالچ سے بالکل پاک رہیں اور ریاست کے سچے محافظ بنے، نہ کہ اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرنے والے حکمران۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کتاب سوم ایک ایسے معاشرے کا نقشہ پیش کرتی ہے جو انتہائی منظم ہے، بہت زیادہ کنٹرولڈ ہے، جہاں فرد کی زندگی کا تقریباً ہر پہلو، تعلیم، فنون لطیفہ، میوزک، رہن سہن، سب کچھ ریاست کی ضروریات کے مطابق طے کیا گیا ہے۔ بالکل۔ اب مقصد ایک ایسا حکمران طبقہ تیار کرنا تھا جو مکمل طور پر ریاست کے لیے وقف ہو، ذاتی مفاد سے بالکل بالاتر ہو، جس میں ہمت بھی ہو، حکمت بھی، اور اپنے نفس پر قابو بھی، ایک بہترین توازن ہو۔ صحیح۔ لیکن یہیں سے وہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جس پر صدیوں سے بحث ہو رہی ہے۔ کیا ایسی ریاست حقیقت میں بن بھی سکتی ہے؟ اور اگر بن بھی جائے تو کیا یہ انسانی فطرت اور آزادی کے لحاظ سے قابل قبول ہوگی؟ واقعی یہ سوالات آج بھی اہم ہیں۔ آج ہمارے ساتھ افلاطون کی ریاست کی اس تیسری کتاب کے اہم نکات پر بات کرنے کا بہت شکریہ، اور ہمارے ساتھ رہنے کا بھی شکریہ۔ اس کتاب بک 3 کو مکمل سمجھنے کے لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ یوٹیوب چینل لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم افلاطون کی مشہور زمانہ کتاب ریاست پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس میں کل 10 کتابیں ہیں، اور آج ہماری توجہ ہے کتاب پنجم پر۔ پچھلی گفتگو جہاں چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ایڈمنڈز اور باقی سب وہ سقراط پر زور دے رہے تھے کہ بھئی وہ تفصیل بتائیں۔ کس بارے میں؟ محافظوں کے لیے خواتین اور بچوں کی کمیونٹی کے بارے میں۔ یاد ہے نا، سقراط اس موضوع کو پہلے ٹالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جی بالکل، اور یہ بات اہم ہے کہ وہ ہچکچا رہے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا متنازع، کتنا انقلابی خیال تھا اس وقت کے لیے۔ سقراط کو خود بھی ڈر تھا کہ کہیں یہ باتیں بس خواب و خیال ہی نہ رہ جائیں، ناقابل عمل۔ وہ انہیں لہریں کہتے ہیں جن کا سامنا کرنا ہے۔ تو چلیں پہلی لہر سے شروع کرتے ہیں، خواتین کی برابری یا مساوات۔ سقراط کی دلیل تو بڑی سیدھی اور دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر عورتوں میں وہ فطری صلاحیتیں ہیں جو محافظ بننے کے لیے چاہیے، جیسے مردوں میں ہوتی ہے، ہاں تو پھر انہیں ویسی ہی تعلیم ملنی چاہیے، موسیقی، ورزش، جنگی فنون، سب کچھ، اور ذمہ داریاں بھی ویسی ہی ہوں۔ انہوں نے مثال بھی تو دی تھی وہ کتوں کی۔ جی، کتوں کی مثال کہ نر اور مادہ دونوں شکار بھی کرتے ہیں، رکھوالی بھی۔ تو فرق کیوں؟ لیکن ظاہر ہے اس پر اعتراضات تو آنے ہی تھے، خاص طور پر وہ بات کہ عورتیں ورزش کام میں مردوں کے ساتھ برہنہ ورزش کریں گی۔ یہ اس معاشرے کے لیے ایک دھماکہ خیز خیال تھا۔ بالکل۔ تو سقراط نے اس کا کیا جواب دیا؟ سقراط کا جواب تھا کہ بھئی دیکھو، رواج بدلتے ہیں۔ پہلے مردوں کے لیے بھی برہنگی عجیب سمجھی جاتی تھی، پھر تجربے نے بتایا کہ یہ بہتر ہے، تو ہو سکتا ہے عورتوں کے لیے بھی یہی ہو۔ اصل چیز ہے فطری صلاحیت۔ ہر فرق اہم نہیں ہوتا، مطلب فرق صرف تب متعلقہ ہے جب وہ زیر بحث کام کو متاثر کرے۔ اب جیسے بچے پیدا کرنا، یہ فرق عورتوں کو ریاست کے انتظامی امور سے باہر نہیں کرتا، سقراط کے مطابق۔ اچھا، یہ بات تو ہوئی پہلی لہر کی، لیکن پھر آتی ہے دوسری لہر، اور وہ تو شاید اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی ہے کہ محافظوں کی بیویاں اور بچے وہ مشترک ہوں گے۔ کوئی ماں باپ اپنے بچے کو نہیں پہچانے گا، نہ بچہ والدین کو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں، یہ واقعی بہت ہی ریڈیکل خیال ہے، آج بھی لوگوں کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک پورا نظام وضع کیا گیا ہے، مطلب حکمران طے کریں گے کہ کون سے بہترین مرد اور عورتیں آپس میں ملیں
تاکہ بہترین نسل پیدا ہو، بالکل جیسے جانوروں کی افزائش نسل میں کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کیسے ہوگا؟ زبردستی؟ نہیں، زبردستی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تہواروں کے دوران ہوگا اور قرعہ اندازی یعنی لاٹری وغیرہ کا استعمال کیا جائے گا، تاکہ اگر کسی کو کم تر ساتھی ملے تو وہ قسمت کو الزام دے، حکمرانوں کو نہیں، چالاکی سے، یوں سمجھیں۔ اوہ، اور جو بچے پیدا ہوں گے ان کا کیا؟ جو بہترین والدین کی اولاد ہوگی انہیں ریاست کی نرسریاں سنبھالیں گی، مائیں دودھ پلائیں گی لیکن بنا پہچانے کے کون سا بچہ کس کا ہے، اور جو کم تر سمجھی جانے والی یا معذور اولاد ہوگی، افلاطون کے الفاظ ہیں کہ انہیں خفیہ طور پر مناسب جگہ پہنچا دیا جائے گا۔ یہ تو کافی سخت نظام ہے۔ جی، اور عمر کی حدیں بھی تھیں، عورتیں 20 سے 40 سال کی عمر تک اور مرد 25 سے 55 سال کی عمر تک ہی بچے پیدا کرنے کے عمل میں حصہ لیں گے۔ آخر اس سب کا مقصد کیا تھا؟ اتنا غیر روایتی، اتنا سخت نظام کیوں؟ کیا جواز تھا اس کا؟ ایک مقصد، سب سے بڑا مقصد، ریاست میں اتحاد، کامل اتحاد۔ سقراط کے نزدیک ریاست کے لیے سب سے بڑی اچھائی اتحاد ہے اور سب سے بڑی برائی پھوٹ یا تقسیم ہے۔ تو یہ مشترکہ خاندان اور بچے اتحاد کیسے لائیں گے؟ دیکھیں، جب ذاتی خاندان نہیں ہوگا، ذاتی جائیداد نہیں ہوگی محافظوں کے لیے، تو ذاتی مفاد بھی نہیں رہے گا۔ وہ پوری ریاست کو اپنا خاندان سمجھیں گے۔ ریاست کی خوشی سب کی خوشی، ریاست کا غم سب کا غم۔ بالکل ویسے جیسے سقراط کہتے ہیں کہ انگلی میں چوٹ لگے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، میرا اور تیرا کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ یعنی ذاتی مفادات کا خاتمہ تاکہ اجتماعی مفاد حاصل ہو۔ جی، اس سے اندرونی لڑائی جھگڑے، مقدمے بازیاں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، ریاست اندر سے مضبوط ہوگی۔ سقراط تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان محافظوں کی زندگی اولمپک جیتنے والوں سے بھی بہتر ہوگی، کیونکہ ریاست ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھے گی۔ اتحاد کے لیے اتنی بڑی قیمت، انفرادی پہچان، خاندانی تعلقات کی قربانی، واقعی گہری سوچ ہے۔ اور پھر آتی ہے وہ تیسری لہر، جسے سقراط خود کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی اور مشکل ترین ہے۔ ہاں، تیسری اور فیصلہ کن لہر، وہ یہ کہ ریاست تب تک مثالی نہیں بن سکتی جب تک کہ یا تو فلسفی بادشاہ بن جائے، یا جو بادشاہ اور حکمران ہے وہ حقیقی فلسفے کی روح اپنا لیں۔ فلسفی بادشاہ، یہ تو بہت مشہور تصور ہے۔ جی ہاں، اور یہیں پر وہ فرق واضح کرتے ہیں علم، نالج اور رائے، اوپینین کے درمیان۔ یہ فرق حکمرانی کے لیے کلیدی ہے۔ اچھا، یہ فرق کیا ہے اور حکمرانی سے اس کا کیا تعلق؟ دیکھیں، سقراط کہتے ہیں کہ عام لوگ جو ہیں نا، وہ خوبصورت چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اچھی آوازیں سنتے ہیں، اچھے رنگ دیکھتے ہیں، لیکن وہ خوبصورتی بذات خود کیا ہے، اس کے اصل تصور، فارم کو نہیں سمجھتے۔ وہ صرف بدلتی ہوئی مثالیں دیکھتے ہیں جو کبھی ہیں کبھی نہیں ہیں۔ یہ ہے رائے یا ڈوکسا کا دائرہ۔ اور فلسفی؟ سچے فلسفی وہ ہیں جو ان چیزوں کے پیچھے چھپے لازوال حقیقی تصورات یا فارمز کے عاشق ہیں۔ وہ خوبصورتی بذات خود، اچھائی بذات خود کو جاننا چاہتے ہیں۔ یہ ہے علم یا ایپسٹمے۔ علم کا تعلق ہے حقیقت سے، ہونے سے۔ رائے کا تعلق ہے ہونے اور نہ ہونے کے درمیان کی حالت سے، یعنی بدلتی ہوئی چیزوں سے۔ تو مطلب یہ کہ حکمرانی صرف انہیں کرنی چاہیے جو حقیقت کو جانتے ہیں، نہ کہ صرف رائے رکھتے ہیں۔ بالکل، افلاطون کا یہی ماننا تھا کہ ریاست کی کشتی کو صرف وہی صحیح سمت میں لے جا سکتا ہے جو اچھائی کے حقیقی تصور کو سمجھتا ہو، یعنی فلسفی۔ جو صرف رائے پر چلتے ہیں وہ تو لہروں کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں کتاب پنجم کا، تو یہ ہمیں افلاطون کی مثالی ریاست کے کچھ بہت ہی بنیاد پرست اور آج بھی متنازع سمجھے جانے والے خیالات دکھاتی ہے۔ مرد و زن کے یکساں کردار، خاندان کی روایتی شکل کا خاتمہ اور محافظوں کی کمیونٹی، اور ان سب کے پیچھے ریاست میں مکمل اتحاد کا مقصد۔ اور اس اتحاد کی ضمانت کون دے گا؟ فلسفی بادشاہ؟ بالکل درست۔ اور یہ کتاب ہمیں ایک بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ کیا واقعی ایک بہتر معاشرہ صرف وہی لوگ چلا سکتے ہیں جو سطحی چیزوں اور وقتی آراء سے اوپر اٹھ کر حقیقت کی گہری فلسفیانہ سمجھ یعنی علم رکھتے ہوں؟ یہ علم اور رائے کا فرق قیادت کے لیے آج بھی غور طلب ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔
اس پوری کتاب کو گہرائی میں سمجھنے کے لیے یہ سیریز دیکھتے رہیے۔ یوٹیوب چینل لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم افلاطون کی شہر آفاق کتاب ریاست پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ 10 کتابوں پر مشتمل ایک مفصل مکالمہ ہے اور آج ہماری توجہ ہے کتاب ہفتم پر۔ جی، اور کتاب ہفتم کا جو مرکزی خیال ہے وہ ایک بہت ہی مشہور تمثیل ہے جسے غار کی تمثیل کہا جاتا ہے۔ ہاں، غار کی تمثیل، یہ تو بہت سنی ہے۔ آئیے ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں، یہ ہے کیا اصل میں؟ بالکل، تو افلاطون ہمیں تصور کرنے کو کہتا ہے کہ ایک زیر زمین غار ہے اور اس میں کچھ لوگ ہیں جو بچپن سے قید ہیں۔ قید ہیں؟ کس طرح؟ ان کی گردنیں اور پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہیں، اور اس طرح جکڑے ہیں کہ وہ ہل جل نہیں سکتے، صرف سامنے غار کی دیوار کو ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اوہ، تو وہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ سکتے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور ان کے پیچھے تھوڑے فاصلے پر اوپر کی طرف ایک آگ جل رہی ہے۔ آگ اور قیدیوں کے درمیان ایک راستہ ہے، اور راستے کے ساتھ یوں سمجھے ایک چھوٹی دیوار یا پردہ ہے۔ اچھا۔ اور اس پردے کے پیچھے سے کچھ لوگ گزر رہے ہیں جنہوں نے مختلف چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں، برتن ہیں، جانوروں اور انسانوں کے مجسمے ہیں۔ یہ چیزیں پردے سے اونچی ہیں۔ تو آگ کی روشنی ان چیزوں پر پڑتی ہے اور ان کے سائے قیدیوں کے سامنے والی دیوار پر؟ بالکل، قیدی صرف یہی سائے دیکھ پاتے ہیں، اور چونکہ انہوں نے بچپن سے اور کچھ دیکھا ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی سائے ہی اصل حقیقت ہے۔ یعنی ان کے لیے دنیا بس یہی سایوں کا کھیل ہے؟ جی ہاں، ان کے نزدیک سچائی صرف یہی سائے ہیں۔ افلاطون تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر وہ آپس میں بات کریں تو وہ ان سایوں کو ہی نام دیں گے، انہی کو اصل سمجھ کر۔ یہ تو بڑی محدود قسم کی حقیقت ہوئی۔ پھر افلاطون آگے کیا کہتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اگر؟ ہاں، وہ پوچھتا ہے کہ فرض کریں ان میں سے ایک قیدی کو آزاد کر دیا جائے۔ اچانک آزاد؟ تو کیا ہوگا؟ اسے زبردستی کھڑا کیا جائے، گردن موڑ کر آگ کی طرف دیکھنے کو کہا جائے، تو کیا ہوگا؟ روشنی آنکھوں میں لگے گی، تکلیف ہوگی۔ یقیناً بہت تکلیف ہوگی، آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی، اور وہ جو اصلی چیزیں ہیں نا، جن کے وہ صرف سائے دیکھتا آیا تھا، انہیں وہ صاف طور پر نہیں دیکھ پائے گا۔ اسے شاید یہی لگے گا کہ وہ سائے ہی زیادہ سچے تھے، زیادہ حقیقی تھے۔ یعنی حقیقت کا سامنا کرنا بھی تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور اگر اسے زبردستی غار سے باہر نکالا جائے دھوپ میں؟ تو یہ سفر تو اور بھی زیادہ اذیت ناک ہوگا۔ سورج کی روشنی وہ تو آگ سے کہیں زیادہ تیز ہے، وہ تو اسے اندھا ہی کر دے گی شروع میں۔ تو وہ باہر کی دنیا کیسے دیکھے گا؟ اسے آہستہ آہستہ عادی ہونا پڑے گا۔ افلاطون کہتا ہے شاید پہلے وہ صرف سائے دیکھ پائے، پھر پانی میں عکس، پھر رات کو ستارے اور چاند، اور آخر کار وہ سورج کو براہ راست دیکھنے کے قابل ہوگا۔ اور جب وہ سورج کو دیکھے گا تب اسے کچھ سمجھ آئے گا؟ ہاں، تب اسے اصل حقیقت کا ادراک ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ یہی سورج ہے جو موسم لاتا ہے، سال بناتا ہے، تمام نظر آنے والی چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور ایک طرح سے ان تمام چیزوں کا سبب بھی یہی ہے جو وہ اور اس کے ساتھی غار میں دیکھتے تھے، یعنی ان سایوں کا بھی۔ واہ، یہ تو مکمل طور پر ایک نئی دنیا اور نئی سمجھ ہے۔ بالکل، علم کی دنیا کا دروازہ کھل گیا۔ تو جب اسے اپنی پرانی زندگی، وہ غار، یاد آئے گی تو کیسا محسوس کرے گا؟ وہ اپنی اس نئی حالت پر خوش ہوگا اور ان قیدیوں پر ترس کھائے گا جو اب بھی اندھیرے میں ہے، اور وہ جو غار میں چھوٹے موٹے اعزازات ہوتے تھے نا کہ کون سایوں کو جلدی پہچانتا ہے، ان کی اب اس کی نظر میں کوئی وقت نہیں رہے گی۔ سمجھ گیا، لیکن یہاں ایک اور سوال ہے۔ اگر وہ واپس غار میں جائے تو؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ اگر وہ واپس جائے گا تو سورج کی روشنی سے ایک دم اندھیرے میں آنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں کچھ نہیں دیکھ پائیں گی، ہے نا؟ بالکل، جیسے ہم سنیما سے باہر نکلیں تو کچھ نظر نہیں آتا، ویسے ہی الٹا ہوگا۔ اگر اسے دوبارہ ان قیدیوں کے ساتھ مل کر سایوں کو پہچاننے کو کہا جائے تو جب تک اس کی آنکھیں اندھیرے کی عادی نہیں ہوتی وہ بہت بھونڈا لگے گا، وہ پہچان ہی نہیں پائے گا۔ اور دوسرے قیدی، وہ کیا سوچیں گے؟ وہ اس کا مذاق اڑائیں گے، وہ کہیں گے کہ دیکھو اوپر گیا تھا تو آنکھیں خراب کروا لایا، اوپر جانا تو بیکار ہے۔ اور اگر کوئی انہیں بھی آزاد کر کے اوپر لے جانے کی کوشش کرے تو وہ شاید اسے مار ہی ڈالیں اگر ان کے بس میں ہو۔ لوگ اکثر اس سچائی سے ڈرتے ہیں جو انہیں معلوم نہیں۔ یہ تو بڑا سنگین نتیجہ ہے۔ تو
اس پوری کہانی کا، اس تمثیل کا فلسفیانہ مطلب کیا ہے؟ افلاطون کیا کہہ رہا ہے؟ افلاطون خود وضاحت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو قید خانہ، یہ غار ہے، یہ ہماری وہ دنیا ہے جو ہم اپنی حصوں سے دیکھتے ہیں۔ غار میں جو آگ ہے وہ ہمارے سورج کی طرح ہے۔ اور اوپر کا سفر؟ وہ روح کا سفر ہے، عقلی دنیا کی طرف، یعنی خالص تصورات اور آئیڈیاز کی دنیا کی طرف۔ عقلی دنیا؟ جی، اور اس عقلی دنیا میں سب سے اونچا مقام جو سب سے آخر میں اور بہت مشکل سے سمجھ میں آتا ہے وہ ہے اچھائی کا تصور یا آئیڈیا آف گڈ۔ اچھائی کا تصور؟ یہ کیا چیز ہے؟ افلاطون کے نزدیک یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جیسے سورج ہمیں دیکھنے کے قابل بناتا ہے، ویسے ہی اچھائی کا تصور ہمیں سمجھنے اور جاننے کے قابل بناتا ہے۔ یہ تمام اچھی، خوبصورت اور سچی چیزوں کا ماخذ ہے۔ یہ عقل اور سچائی کا سر چشمہ ہے۔ یعنی یہ علم کی بنیاد ہے؟ بالکل۔ افلاطون کہتا ہے کہ جو بھی سمجھداری سے عمل کرنا چاہتا ہے اسے اس اچھائی کے تصور کو سمجھنا ہوگا۔ تو جو لوگ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں، جو فلسفی بن جاتے ہیں، کیا وہ پھر واپس آنا چاہتے ہیں اس غار میں عام لوگوں کے معاملات میں؟ فطری طور پر تو نہیں، ان کی روحیں تو اسی بلند تر عقلی دنیا میں رہنا چاہتی ہیں۔ کون واپس اندھیرے میں جانا چاہے گا؟ لیکن افلاطون کہتا ہے کہ انہیں واپس جانا ہوگا۔ یہ ان کا فرض ہے، خاص طور پر اگر ریاست نے ان کی تعلیم و تربیت میں مدد کی ہے۔ فرض؟ کیسا فرض؟ ریاست نے انہیں تعلیم دی تاکہ وہ واپس جا کر دوسروں کی رہنمائی کریں۔ انہیں غار میں واپس جانا ہوگا، ان لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ہوگا، ان پر حکومت کرنی ہوگی۔ چاہے وہ نہ بھی چاہیں۔ ہاں، وہ ہچکچاتے ہوئے کریں گے، لیکن افلاطون کے مطابق یہی بہترین حکمران ہوں گے، کیونکہ وہ اقتدار کے بھوکے نہیں بلکہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ تو یہ تھا افلاطون کی ریاست کی کتاب ہفتم اور اس کی مشہور غار کی تمثیل کا ایک گہرا جائزہ۔ واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ یقیناً یہ تمثیل آج بھی ہمیں علم، حقیقت کی نوعیت اور ایک تعلیم یافتہ روشن خیال شخص کی معاشرے کے لیے ذمہ داریوں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اس پوری کتاب کو سمجھنے کے لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ جاتے جاتے یہ سوال چھوڑے جا رہے ہیں کہ ہماری اپنی زندگیوں میں وہ کون سے سائے ہیں جنہیں شاید ہم حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ یوٹیوب چینل لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم افلاطون کی ریاست پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ 10 کتابوں پر مشتمل ایک کافی تفصیلی کتاب ہے اور آج ہم اس کی 8ویں کتاب پر بات کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے بات ختم کی تھی مثالی ریاست پر، یاد ہے نا؟ مشترکہ خاندان، فلسفی بادشاہ اور وہ محافظ جنہیں عوام سے صرف گزارا الاؤنس ملتا تھا۔ جی بالکل۔ تو اب ہم وہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں جہاں چھوڑی تھی کہ یہ مثالی ریاست بگڑتی کیسے ہے۔ افلاطون نے 4 بنیادی ناقص حکومتوں کو ذکر کیا ہے نا؟ جی ہاں، 4۔ افلاطون کا اصل میں نقطہ یہ ہے کہ بہترین نظام بھی انسان کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے زوال کا شکار ہو سکتا ہے، اور یہ زوال کوئی ایک دم سے نہیں آتا، یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ پہلا قدم نیچے کیسے جاتا ہے؟ مطلب مثالی ریاست سے پہلی خرابی، جسے افلاطون ٹائموکریسی کہتا ہے، یعنی عزت والی حکومت، وہ کیسے بنتی ہے؟ دیکھیں، یہ تب شروع ہوتی ہے جب جو حکمران طبقہ ہے نا، اس میں اندرونی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ افلاطون اس کو ایک کہانی سے بھی جوڑتا ہے، میوزس کی کہانی سے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حکمرانوں کی نسلوں میں آپ کہہ لیں خرابی آنے لگتی ہے۔ خرابی؟ کس قسم کی خرابی؟ مطلب وہ جو سونے اور چاندی والے کردار تھے ان میں پتر اور لوہے کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، اور اس ملاوٹ سے پھر نابرابری پیدا ہوتی ہے، اور نابرابری سے جنگ۔ اوہ، تو یعنی قدریں بدل جاتی ہیں، حکمت کی جگہ عزت، فوجی طاقت، یہ چیزیں لے لیتی ہیں۔ بالکل بالکل، نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ ذاتی ملکیت کا رواج شروع ہو جاتا ہے، ریاست کا فوکس جنگ اور نگرانی بن جاتا ہے، اور فلسفے کو، فلسفیانہ سوچ کو شک کی نظر سے دیکھا جانے لگتا ہے۔ تو اس ریاست کے لوگ کیسے ہوں گے؟ وہ جنگجو قسم کے ہوتے ہیں، پرجوش، لیکن شاید اتنے مہذب نہیں جتنے پہلے تھے۔ حکمرانوں کا احترام تو کرتے ہیں، فوجی تربیت پر بھی زور ہوتا ہے، لیکن اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں پیسے کی ایک چھپی ہوئی خواہش بھی پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور جو فرد اس ماحول میں بڑا ہوتا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہوتی ہے؟ وہ عزت کا بھوکا ہوتا ہے، طاقت چاہتا ہے۔ جوانی میں ہو سکتا ہے دولت کو اتنی اہمیت نہ دے، مگر جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے لالچ آ جاتا ہے۔ اس کی تربیت میں بھی جسمانی ورزش کا زیادہ زور ہوتا ہے، فلسفے کا کم۔
اکثر یہ آپ دیکھیں کسی اچھے باپ کا بیٹا ہوتا ہے جو کسی خراب شہر میں رہ رہا ہو. اچھا. جی، اور پھر ماں یا معاشرے کے تانے سن کر یا ان کے دباؤ میں آ کر وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے باپ سے زیادہ مردانہ بنے، یعنی زیادہ حوصلہ مند، زیادہ حریص. ہاں، سمجھ آئی. تو جب یہ عزت کی جگہ دولت کی جو چھپی ہوئی ہوس تھی وہ کھل کر سامنے آ جائے تب کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ اگلی سٹیج ہے؟ جی ہاں، بالکل. وہیں سے پھر اولیگارکی جنم لیتی ہے، یعنی چند امیروں کی حکومت. وہ جو دولت جمع کرنے کا شوق ٹائمیکریسی میں چھپا ہوا تھا نا، وہ اب کھل کر سامنے آ جاتا ہے. تو قانون بھی بدل جاتے ہوں گے؟ ظاہر ہے، قانون ایسے بنتے ہیں کہ بھئی صرف ایک خاص مقدار میں دولت رکھنے والے ہی حکومت کر سکتے ہیں. تو یوں سمجھیں کہ نیکی کی قدر کم ہوتی جاتی ہے اور دولت ہی سب کچھ بن جاتی ہے. افلاطون تو اس نظام کا بڑا ناقد تھا. وہ مثال بھی دیتا ہے نا کہ کیا ہم جہاز کا کپتان اس کی دولت دیکھ کر چنیں گے؟ یقیناً نہیں. یہی تو اس کی پہلی بڑی خرابی ہے. حکمران قابلیت پر نہیں، دولت کی بنیاد پر آتے ہیں. دوسری خرابی، ریاست واضح طور پر دو حصوں میں بٹ جاتی ہے. امیر اور غریب. اور وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. جی، اور سازشیں کرتے رہتے ہیں. تیسری بات، یہ ریاست جنگ نہیں لڑ سکتی. کیوں؟ کیونکہ حکمران عوام کو ہتھیار دینے سے ڈرتے ہیں. اور چوتھی خرابی، وہ جسے افلاطون ڈرونز کہتا ہے. ڈرونز؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ نکمے شہری جو معاشرے پر بوجھ ہیں. ان میں کچھ تو بے ضرر غریب ہوتے ہیں اور کچھ خطرناک مجرم بن جاتے ہیں. اچھا، اور جو اولیگارک ایک فرد ہے اس کی اپنی ذہنیت کیسی ہوتی ہے؟ اس کے لیے دولت ہی سب سے بڑی چیز ہے. وہ کنجوس ہوتا ہے، محنتی بھی ہوتا ہے، مگر صرف اپنی ضروری خواہشات پوری کرتا ہے، باقی دبا دیتا ہے. اس میں تعلیم، تہذیب، ان چیزوں کی کمی ہوتی ہے اور وہ اندر سے بٹا ہوا ہوتا ہے، جیسے ایک جسم میں دو آدمی ہوں. دو آدمی؟ ہاں، مطلب بہتر خواہشات پر کمتر خواہشات حاوی رہتی ہیں. یہ جو نابرابری ہے اولیگارکی میں اور دبی ہوئی خواہشات، مجھے لگتا ہے یہ آخر کار پھٹ پڑیں گی. کیا یہیں سے جمہوریت آتی ہے؟ افلاطون تو یہی کہتا ہے. حکمرانوں کی جو دولت کی ہوس ہے وہ انہیں مجبور کرتی ہے کہ نوجوانوں کو قرضوں میں پھنسائیں، ان کی جائیدادیں ہڑپ کریں. اس سے غریبوں میں شدید غصہ پیدا ہوتا ہے. اور پھر آخر کار وہ امیروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، انہیں شکست دیتے ہیں اور پھر آزادی اور اقتدار میں سب کو برابر کا حصہ دار بنا دیتے ہیں. عہدے وغیرہ اکثر قرآن اندازی سے ملتے ہیں. افلاطون نے جمہوریت کو کڑھائی والی چادر کہا ہے، بڑی رنگین، بڑی متنوع. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے آزادی، بے باکی، ہر کوئی جو چاہے کہے، جو چاہے کرے. یہ ریاست ہر طرح کے کرداروں سے، ہر طرح کی زندگیوں سے بھری ہوتی ہے. مساوات کا زور ہوتا ہے، چاہے اہل اور نا اہل میں کوئی فرق نہ رکھا جائے. یہ ایسے ہے جیسے ہر قسم کا آئین آپ کو یہاں مل جائے گا. اور اس جمہوری ماحول کا فرد وہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا وہ ان ڈرونز کے شہد کا ذائقہ چکھتا ہے جن کا آپ نے پہلے ذکر کیا؟ ہاں، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. یہ عموماً کسی اولیگارک باپ کا بیٹا ہوتا ہے جو پھر بری صحبت میں پڑ کر غیر ضروری لذتیں، جنہیں افلاطون ڈرونز کا شہد کہتا ہے، ان کا عادی ہو جاتا ہے. اچھا. اس کے اندر ایک جنگ چلتی ہے ضروری اور غیر ضروری خواہشات میں، مگر آخر میں غیر ضروری خواہشات جیت جاتی ہیں. وہ پھر ہر لمحے کی خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے. کبھی فلسفی بن گیا، کبھی سیاستدان، کبھی جنگجو، کبھی عیاش. زندگی بے ترتیب ہوتی ہے، لیکن وہ اسی کو خوشی اور آزادی سمجھتا ہے. یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ افلاطون کے نزدیک یہی بے لگام آزادی، یہی پھر بدترین قسم کی غلامی یعنی ٹائرنی یا ظلم کی حکومت اس کا راستہ کھولتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب آزادی حد سے بڑھ جائے تو وہ انارکی بن جاتی ہے. افراتفری، معاشرتی ڈھانچہ ٹوٹ جاتا ہے. والدین، بزرگ، قوانین، کسی کا احترام نہیں رہتا. سب برابر. ہاں، ہر کوئی برابر سمجھا جاتا ہے. افلاطون تو یہاں تک کہتا ہے کہ جانور بھی آزاد پھرتے ہیں. اسی افراتفری میں وہ ڈرونز طبقہ، خاص طور پر ان کے جو لیڈر ہوتے ہیں، وہ سیاست پر چھا جاتے ہیں. وہ امیروں کو لوٹتے ہیں، عوام میں تھوڑا بہت بانٹتے ہیں اور بڑا حصہ خود رکھ لیتے ہیں. اور عوام اس لوٹ مار سے بچنے کے لیے یا شاید اس میں حصہ پانے کے لیے ایک محافظ چن لیتے ہیں. بالکل. وہ کسی ایک شخص کو اپنا چیمپئن بنا کر اسے بے پناہ طاقت دے دیتے ہیں.
شروع میں تو یہ محافظ بڑا ہمدرد لگتا ہے، قرض معاف کرتا ہے، زمینیں بانٹتا ہے، مگر بہت جلد وہ اپنے مخالفین پر جھوٹے الزام لگانا شروع کر دیتا ہے۔ انہیں مرواتا ہے یا جلاوطن کرتا ہے اور پھر کہتا ہے مجھے اپنی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ چاہیے۔ بس یہیں سے وہ ٹائرنٹ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ محافظ ہی اصل میں ظالم حکمران بن جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ ریاست کے جتنے بھی بہادر، عقل مند اور دولت مند لوگ ہوتے ہیں ان سب کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے اور انہیں ختم کر دیتا ہے۔ تو پھر اس کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ کرائے کے فوجیوں پر اور آزاد کردہ غلاموں پر۔ وہ عوام کو جنگوں میں الجھائے رکھتا ہے اور ان پر ٹیکس لگاتا رہتا ہے تاکہ وہ غریب رہیں اور سر نہ اٹھا سکیں۔ آخر میں حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ انہی عوام، اپنے باپ جنہوں نے اسے بنایا تھا، انہی کے خلاف ہو جاتا ہے۔ یہ شدید ترین آزادی سے پیدا ہونے والی شدید ترین غلامی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کتاب حشتم میں افلاطون نے یہی دکھایا ہے کہ کس طرح انسان کی اپنی کمزوریاں جیسے عزت کی بے جا خواہش، پھر دولت کی لالچ اور پھر آزادی کا بے لگام شوق، یہ ایک بہترین سیاسی نظام کو بھی آہستہ آہستہ گرا دیتی ہیں۔ ارسٹوکریسی سے ٹائموکریسی، پھر اولیگارکی، پھر ڈیموکریسی اور آخر میں ٹائرنی کی تاریکی تک۔ یہ واقعی ایک زبردست تجزیہ ہے۔ افلاطون نے یہ زوال کا نقشہ صدیوں پہلے کھینچا تھا، اور یہ آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے اپنے معاشروں اور حکومتوں میں ان نمونوں کی جھلک کہاں کہاں نظر آتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اس کتاب کو مکمل سمجھنے کے لیے آخر تک دیکھیں۔ یوٹیوب چینل لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم افلاطون کی مشہور کتاب ریپبلک پر بات کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس میں 10 کتابیں ہیں، اور آج ہماری توجہ ہے کتاب 9 یعنی بک 9 پر۔ اس کتاب میں ایک بڑا دلچسپ سوال اٹھایا گیا ہے۔ یہ ظالم شخص جسے ٹائرینیکل مین کہتے ہیں وہ کیسے بنتا ہے، اور اہم بات یہ کہ کیا وہ خوش رہتا ہے یا دکھی۔ تو آج ہم افلاطون کے خیالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بدترین قسم کی روح آخر ہوتی کیسی ہے۔ اچھا، تو افلاطون شروع کہاں سے کرتا ہے؟ میرا خیال ہے خواہشات سے، ہے نا؟ وہ کہتا ہے کہ کچھ خواہشات غیر ضروری ہیں بلکہ غیر قانونی بھی ہو سکتی ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ افلاطون کہتا ہے کہ یہ خواہشات یعنی یہ پوٹینشل ہم سب میں ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں میں معاشرتی قوانین اور خاص طور پر ان کی اپنی عقل وہ انہیں قابو میں رکھتی ہیں۔ اچھا، تو یہ وہ خواہشات ہیں جو قابو میں نہ رہیں تو مسئلہ بنتا ہے؟ خاص طور پہ وہ خواہشات جو آپ کہہ لیں نیند میں جاگتی ہیں، جب عقل سو رہی ہوتی ہے نا۔ افلاطون اسے بڑا سخت نام دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ہمارے اندر کا وحشی درندہ ہے، اور اس حالت میں انسان ہر قسم کی بے حیائی، ہر قسم کے جرم کا تصور کر سکتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ہماری تاریک سائیڈ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک کے اندر ایک چھوٹا سا ظالم چھپا ہے جسے عقل نے زنجیر ڈالی ہوئی ہے۔ ایک طرح سے آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن پھر وہ اس کے مقابلے میں ایک معتدل، ایک عادل شخص کی بات کرتا ہے۔ وہ شخص جو سونے سے پہلے اپنی عقل کو آپ کہہ لیں جگاتا ہے، خواہشات کو بس اتنا پورا کرتا ہے کہ وہ سو جائیں، قابو سے باہر نہ ہوں، اور اس طرح وہ نیند میں بھی سچائی کے زیادہ قریب رہتا ہے۔ یہ صرف سونے کا طریقہ نہیں، یہ ایک منظم زندگی کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہی خواہشات کی، لیکن ایک شخص مکمل ظالم بنتا کیسے ہے؟ وہ جو جمہوری شخص کے بیٹے کی مثال ہے۔ ہاں، وہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ جمہوری شخص کا بیٹا، جو شاید شروع میں مختلف اقدار کے بیچ لٹکا ہوتا ہے، وہ غلط لوگوں کی صحبت میں پڑ جاتا ہے۔ اچھا۔ اور وہ لوگ اسے بے لگام لذتوں کی طرف کھینچتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ ایک غالب جذبہ، ایک ماسٹر پیشن، افلاطون نے اسے ایک عفریت نما پروں والے ڈرون سے تشبیہ دی ہے۔ اچھا۔ یعنی ایک ایسی چیز جو پوری روح پر قبضہ کر لیتی ہے۔ وہ جنون قابو پا لیتا ہے اور باقی تمام اچھی چیزیں، اعتدال، شرم، سب ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اوہو، تباہ کن، لامحدود خواہشات، اور وہ بھی خوفناک قسم کی۔ ہر وقت پیسوں کی ضرورت، قرض پہ قرض، جائیداد کی تباہی۔ تو وہ کیا کرتا ہے پھر؟ جب کچھ نہیں بچتا نا، تو وہ دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، چوری کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے والدین کو بھی نہیں بخشتا۔ اچھا۔ وہ سارے کام جو پہلے شاید صرف اس کے خوابوں میں تھے، وہ وحشی درندہ والے، اب وہ جاگتے ہوئے کرتا ہے۔ افلاطون یہاں فرد سے ریاست کی طرف بھی جاتا ہے۔ ٹھیک کہا نا؟ وہ ظالم فرد اور ظالم ریاست کو کیسے جوڑتا ہے؟ بالکل، افلاطون کے لیے فرد اور ریاست وہ ایک دوسرے کا عکس ہے۔
جیسے ظالم فرد کی روح اپنی خواہشات کی غلام ہوتی ہے، ویسے ہی ظالم ریاست بھی غلامی، غربت اور خوف میں جیتی ہے۔ وہ جو ظالم حکمران ہوتا ہے نا، جو بظاہر سب سے طاقتور لگتا ہے، افلاطون کہتا ہے وہ اصل میں سب سے زیادہ دکھی اور خوفزدہ ہے۔ اچھا، خوفزدہ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ہی رعایا سے ڈرتا ہے، وہ اپنی خواہشات کا غلام ہے، اسے کبھی حقیقی آزادی نصیب نہیں ہوتی۔ افلاطون نے ایک مثال دی ہے، جیسے کوئی امیر آدمی ہو، اس کے بہت سے غلام ہوں اور وہ کسی ویرانے میں پھنس جائے تو وہ اپنی ہی غلاموں سے ڈرے گا۔ تو خوشی کا تعلق طاقت یا دولت سے نہیں ہے، تو پھر افلاطون کے نزدیک حقیقی لذت یا خوشی کیا ہے؟ اسی بات کو سمجھانے کے لیے افلاطون 3 طرح کے انسان بتاتا ہے۔ ایک ہے منافع کا عاشق، یعنی لور آف گین، اسے پیسے سے، دولت سے لذت ملتی ہے۔ دوسرا ہے عزت کا عاشق، لور آف آنر، اسے شہرت، مقام سے خوشی ملتی ہے۔ اور تیسرا ہے حکمت کا عاشق، یعنی فلاسفر، لور آف وزڈم، اسے علم اور سچائی میں لذت ملتی ہے۔ اور ظاہر ہے افلاطون کے لیے تو فلسفی ہی سب سے بہتر ہوگا؟ یقیناً، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف فلسفی ہی تینوں قسم کی لذتوں کا تھوڑا بہت تجربہ رکھتا ہے، لیکن اس سے بھی اہم بات، اس کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے عقل ہے، وہ دلیل سے پرکھ سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بہت سی جو عام لذتیں ہیں نا، جیسے بیماری کے بعد صحت، وہ اصل میں لذت نہیں، وہ تو بس تکلیف کا خاتمہ ہے۔ اچھا، حقیقی لذتیں وہ ہیں جو بغیر کسی پچھلی تکلیف کے آتی ہیں، جیسے کوئی اچھی خوشبو سونگھ لی یا علم حاصل کرنے کی جو خوشی ہے۔ جسمانی خواہشات پوری کرنے سے اتنی گہری یا پائیدار تسکین نہیں ملتی جتنی روح کی ضروریات، یعنی نیکی، علم، سچائی، ان کو پورا کرنے سے ملتی ہے۔ افلاطون نے روح کی ایک تصویر بھی بنائی ہے نا، اس سب کو سمجھانے کے لیے؟ جی ہاں، بہت مشہور تصویر ہے۔ وہ کہتا ہے روح کو ایسے سمجھیں جیسے ایک وجود میں 3 چیزیں ہوں۔ ایک بہت سے سروں والا عفریت، مانسٹر، یہ ہماری بنیادی خواہشات ہیں۔ ایک شیر، یہ ہمارا جذبہ، حوصلہ، غصہ ہے۔ اور ایک انسان، یہ ہماری عقل ہے۔ تو اس تصویر میں انصاف اور ناانصافی کیسے نظر آئیں گے؟ ناانصافی یہ ہے کہ آپ انسان یعنی عقل کو کمزور کر دیں، اور افرید یعنی خواہشات اور شیر یعنی جذبے کو کھلا چھوڑ دیں، انہیں طاقتور بنا دیں۔ پھر وہ دونوں مل کر انسان پر حکومت کریں گے اور آپس میں بھی لڑیں گے۔ اور انصاف؟ انصاف یہ ہے کہ انسان یعنی عقل کو کنٹرول دیا جائے، وہ شیر یعنی جذبے کو اپنا دوست، اپنا اتحادی بنائے، اور پھر دونوں مل کر افرید یعنی خواہشات کی دیکھ بھال کریں، اس کی اچھی پرورش کریں اور بری خواہشات کو قابو میں رکھیں۔ مقصد روح میں ایک ہم آہنگی، ایک بیلنس پیدا کرنا ہے۔ تو پھر آخری فیصلہ کیا ہوا؟ ظالم شخص خوش ہے یا نہیں؟ افلاطون کا جواب بالکل صاف ہے۔ انصاف، جہاں عقل کی حکومت ہے، وہی حقیقی خوشی، سکون اور نیکی لاتا ہے۔ ناانصافی، جو خواہشات کی غلامی ہے، وہ صرف دکھ، خوف اور اندرونی انتشار لاتی ہے، چاہے باہر سے کتنی ہی دولت یا طاقت نظر آئے۔ افلاطون نے تو ایک حساب بھی لگایا تھا، شاید علامتی طور پر، کہ ایک عادل بادشاہ ایک ظالم حکمران سے 729 گنا زیادہ خوشگوار زندگی گزارتا ہے۔ 729 گنا؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ جی، یہ فرق کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ افلاطون کے مطابق ظالم شخص جو اپنی خواہشات کا قیدی ہے، وہ سب سے زیادہ قابل رحم اور ناخوش ہے، جبکہ عادل شخص جس کی روح پر عقل کی حکمرانی ہے، وہی اصل میں خوش ہے۔ بالکل۔ اور ایک آخری بات جو افلاطون کہتا ہے، جو کافی گہری ہے، وہ کہتا ہے کہ عادل شخص اپنے اندر جو مثالی شہر ہے نا، یعنی اس کی اپنی منظم روح، اس کے قانون کے مطابق جیتا ہے، چاہے ویسا مثالی شہر زمین پر حقیقت میں ہو یا نہ ہو۔ تو آج کے دور میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی فرد کے لیے اپنے اس اندرونی شہر کو بنانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ واقعی یہ غور طلب بات ہے۔ اچھا، تو آج ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ، اور اس پوری کتاب یعنی ریپبلک کو مزید گہرائی میں سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور آخر تک ضرور دیکھیں۔ خوش آمدید یوٹیوب چینل لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم افلاطون کی مشہور و زمانہ کتاب ریاست پر بات کرنے جا رہے ہیں،
یہ 10 کتابوں پر مشتمل ہے اور آج ہماری توجہ اس کی آخری یعنی 10ویں کتاب پر ہے۔ جی، اس آخری کتاب میں افلاطون شاعری، پھر روح کی لافانیت اور موت کے بعد کی زندگی جیسے اہم موضوعات پر اپنے آپ کہہ سکتے ہیں حتمی خیالات پیش کرتا ہے۔ تو آئیے اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے افلاطون اپنی مثالی ریاست سے کچھ خاص قسم کی شاعری یعنی نقالی شاعری یا المیہ نگاری کو وہ باہر رکھنا چاہتا ہے۔ یہ تو کافی سخت بات لگتی ہے۔ جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ افلاطون سمجھتا تھا کہ شاعر جو ہیں وہ حقیقت کی اصل نقل نہیں کرتے بلکہ نقل کی نقل کرتے ہیں۔ نقل کی نقل، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اسے سمجھنے کے لیے افلاطون کا جو اشکال یعنی فارمز کا نظریہ ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ افلاطون کہتا ہے کہ ہر چیز کا ایک اصلی، ایک کامل، ایک الہامی نمونہ یا فارم موجود ہے۔ مثلا ایک بستر کا اصلی الہامی خیال ہے، ٹھیک؟ اچھا، اب بڑھئی جو ہے وہ اس خیال کی نقل کر کے ایک حقیقی بستر بناتا ہے۔ یہ ہوئی پہلی نقل۔ ٹھیک ہے، تو بڑھئی نے اصل خیال کی نقل کی۔ پھر شاعر یا مصور وہ اس بڑھئی کے بنائے ہوئے بستر کو دیکھتا ہے اور اس کی تصویر بناتا ہے یا اس کے بارے میں لکھتا ہے۔ تو یہ ہوئی نقل کی نقل، یعنی حقیقت سے آپ سمجھے 3 درجے دور۔ 3 درجے دور؟ او جی، اور افلاطون کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ فن جو حقیقت سے اتنا دور ہے وہ ہماری روح کے کیا کہتے ہیں عقلی حصے کو نہیں بلکہ جذباتی غیر عقلی حصے کو متاثر کرتا ہے۔ اچھا، یہ غم، خوشی، غصہ اس طرح کے جذبات کو ابھارتا ہے، انہیں پالتا ہے، اور افلاطون کے نزدیک ان جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ یعنی افلاطون یہ سمجھتا تھا کہ ایسی شاعری، ایسا آرٹ لوگوں کو حقیقت سے دور لے جا سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے۔ خاص طور پر کیا یہ ہومر جیسے بڑے شاعروں پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ ہومر تو بھائی یونانی تہذیب کا ایک ستون مانا جاتا تھا۔ بالکل، یہی تو افلاطون کا سوال ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ اچھا، اگر ہومر اتنا عظیم تھا، اتنا حکمت والا تھا، تو اس نے عملی طور پر کیا کیا؟ کیا اس نے کوئی ریاست بہتر بنائی، کوئی قانون دیا، کوئی جنگ جتوائی؟ افلاطون کا نقطہ نظر یہ ہے کہ شاعر اکثر ان چیزوں کے بارے میں لکھتے ہیں جن کا انہیں اصل میں گہرائی میں علم نہیں ہوتا۔ جیسے جنگ یا حکمرانی، اس طرح کی چیزیں۔ جی ہاں، وہ صرف ظاہری شکلوں کی نقل کرتے ہیں، اور اس سے جو کم علم لوگ ہیں وہ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ افلاطون دلیل دیتا ہے کہ اگر ہومر واقعی اتنا قابل ہوتا اور لوگوں کو بہتر بنا سکتا تو اس کے تو بہت سے شاگرد ہوتے، پیروکار ہوتے، اسے عزت ملتی۔ وہ صرف ایک کہانی سنانے والا بن کر کیوں گھومتا؟ یہ تو بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ تو اگر شاعری روح کو اس طرح آپ کہہ لیں گمراہ کر سکتی ہے، تو پھر خود روح کی اپنی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ فانی ہے یا لافانی جیسا افلاطون کا خیال تھا؟ جی، یہیں سے افلاطون روح کی لافانیت کی دلیل دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں، ہر چیز کی ایک اپنی ایک خاص برائی ہوتی ہے جو اسے تباہ کرتی ہے۔ مثلا جیسے زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے یا بیماری جسم کو ختم کر دیتی ہے، ٹھیک؟ اب روح کی برائیاں کیا ہیں؟ ناانصافی، جہالت، بزدلی۔ بالکل، ناانصافی، بزدلی، جہالت وغیرہ۔ افلاطون کہتا ہے کہ یہ برائیاں روح کو خراب تو کرتی ہیں، اسے بیمار تو کرتی ہیں، مگر اسے تباہ نہیں کر سکتی، اسے تحلیل نہیں کر سکتی۔ اچھا، یعنی جسم تو مر سکتا ہے، بیماری سے تباہ ہو سکتا ہے، لیکن روح اپنی اندرونی برائیوں کے باوجود وہ فنا نہیں ہوتی۔ یہی افلاطون کا استدلال ہے۔ چونکہ نہ تو روح کی اپنی اندرونی برائی اسے تباہ کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی بیرونی چیز جیسے جسم کی موت اسے ختم کر سکتی ہے، تو اس کا لازمی مطلب ہے کہ روح لافانی ہے، غیر فانی ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ روح اپنی اصل حالت میں، اپنی فطرت میں بالکل پاک، منطقی اور حکمت سے محبت کرنے والی ہے، لیکن جسم کے ساتھ اس کے تعلق نے، اس میل جول نے اسے داغدار کر دیا ہے۔ جی بالکل ویسے ہی جیسے وہ سمندری دیوتا گلاؤکس تھا جو سمندری گھاس، خول اور پتھروں میں لپٹ کر اپنی اصلی شکل کھو بیٹھا تھا۔ واہ، یہ تو بڑی گہری تمثیل ہے۔ اور اس لافانی روح کے سفر کو سمجھانے کے لیے افلاطون ایک کہانی استعمال کرتا ہے، آر نامی کردار کی۔ جی ہاں،
آر کا افسانہ یا مف آف آر۔ آر ایک سپاہی ہے جو جنگ میں سمجھے مارا جاتا ہے، لیکن 12 دن بعد اس کی روح واپس آ جاتی ہے اور وہ دوسری دنیا کا جو تجربہ ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اچھا، اور اس میں کیا بیان کرتا ہے وہ؟ یہ کہانی اصل میں موت کے بعد کے انصاف کے نظام کو دکھاتی ہے، جہاں ہر اچھے یا برے عمل کا 10 گنا اجر یا سزا ملتی ہے۔ پھر 1000 سالہ سفر ہوتا ہے جس کے بعد روحوں کو دوبارہ جنم لینے کا موقع ملتا ہے۔ دوبارہ جنم، اور اس میں انتخاب یعنی چوائس بہت اہم ہے نا؟ بالکل، یہی کلیدی نکتہ ہے۔ روحوں کے سامنے مختلف قسم کی زندگیاں ان کے نمونے رکھے جاتے ہیں۔ بادشاہ کی زندگی، عام آدمی کی، کسی جانور کی، فنکار کی، ظالم کی، نیک کی، اور ہر روح اپنی اگلی زندگی خود چنتی ہے۔ اچھا، تو انتخاب اپنا اپنا۔ جی، اور افلاطون یہاں زور دیتا ہے کہ دانش مندانہ انتخاب، سمجھداری والا انتخاب، وہی ہے جو روح کو زیادہ منصف، زیادہ عادل بنائے، اور فلسفہ اس انتخاب کی تیاری میں مدد کرتا ہے۔ ہاں، اکثر پچھلی زندگی کے تجربے کی کمی یا بے فکری وہ غلط انتخاب کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسے کوئی مثال دی ہے افلاطون نے؟ ہاں، وہ اوڈیسیس کی مثال دیتا ہے، جو اتنی جنگیں لڑنے اور شان و شوکت دیکھنے کے بعد تھک ہار کر ایک عام، غیر معروف، بے فکر آدمی کی زندگی چنتا ہے، شاید یہ بتانے کے لیے کہ اصل خوشی جاہو حشم نے نہیں ہے۔ یہ تو واقعی ایک گہری ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے کہ ہمارے انتخاب صرف اسی زندگی تک نہیں بلکہ آگے بھی چلتے ہیں۔ یقیناً۔ تو خلاصہ یہ ہے، ختمی پیغام یہ ہے کہ ہمیں انصاف اور نیکی کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ جانتے ہوئے کہ ہماری روح لافانی ہے اور اسے اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ فلسفیانہ زندگی، یہ نیکی نہ صرف اس دنیا میں بلکہ موت کے بعد کے وہ جو 1000 سالہ سفر ہے اس میں بھی ہمارے لیے بھلائی کا باعث بنے گی۔ اور یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ یہ جو قدیم خیال ہے کہ ظاہری شکلوں اور جذبات سے ہٹ کر حقیقت اور عقل پر توجہ دو، یہ آج کل کے دور میں جہاں معلومات اور تفریح کی بھرمار ہے ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے، کیسے ہمیں چیلنج کرتا ہے؟ بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے سامعین کے لیے ایک خاص اعلان بھی ہے۔ جی، برائے کرم کامنٹ سیکشن میں اپنی پسندیدہ کتاب کا نام ضرور لکھیے گا۔ جس کامنٹ کو سب سے زیادہ لائکس ملیں گے اسی کتاب کو ہم اپنی اگلی گفتگو کے لیے منتخب کریں گے۔ آپ کے تعاون اور وقت کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ۔